Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ وہ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ 1.5 ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں نا، ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، تو اب آپ پروٹین ہی پروٹین کھائے چلے جا رہے ہو، صبح شام انڈے گوشت کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ڈبہ بن جاؤ، بہت سارے نقصانات آپ کی باڈی میں اتنے سارے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہیں فضائل سنے کہ جی سبزیاں کھانی چاہیے، ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف آلو پیاز ٹماٹر ہی پھوڑنا شروع کر دیے۔ انڈے گوشت موشت دودھ مود آپ کی فہرست سے بولو نکل گئے، تو بھی نقصان دہ، آپ باریک سے ہو جاؤ گے۔ یعنی گوشت نہیں ہوگا، فیٹ ویٹ ہی ہوگا آپ کے اندر، اور چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو۔ چہرہ ہمیشہ گوشت خوروں کا ہوتا ہے با رونق، فیٹ کھانے والوں کا، ملائی پھوڑنے والوں کا۔ ملائی کھائی نہیں جاتی، ملائی پھوڑی جاتی ہے۔ میرے گھر والے دودھ میرے سے چھپا کے رکھتے ہیں آج بھی۔
جیسے ہی دودھ گرم ہونا اور اس کے اوپر ملائی آ جائے, ملائی جو اوپر تیر رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا ہو, تھوڑی سی ہو تاکہ ذرا صحیح طرح جم جائے, تو پھر میرے گھر والے انہوں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے دیگچی کے ڈھکن پہ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گا. تو وہ اس کا ایک الگ لذت ہوتی ہے. فریج کی ملائی نہیں, فریج کی جمی ہوئی وہ بیکار ہے. جو ایسے دودھ بوائل ہوا ہوا ہو اور اس پہ پھر ملائی تازہ تازہ آئی ہوئی ہو, وہ اتارنے کا ہی اپنا ایک منظر ہوتا ہے یار, بڑا ٹائٹ, ایسے زبردست اسٹائل سے اس کو اتار کے جب آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور چمچ سے پھوڑتے ہیں یا کسی بھی چیز سے, تو وہ بہرحال بیان سے ہٹ گیا ہوں میں. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نقصان دہ وغیرہ وغیرہ. تو ہاں بات سبزی پہ چل رہی تھی, اس میں ملائی آ گئی نا تو وہ زبردست, میں نہیں چھوڑتا. تو غصہ, گھر والوں کو غصہ کیوں آتا ہے, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. غصہ اس لیے آتا ہے کہ دودھ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, دودھ سارا وہ کریم اتر گئی تو پتلا ہو گیا دودھ. تو سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی مفتی صاحب گھر والوں کو تو غصہ جب آ رہا ہے تو باہر سے منگا کے کھا لو تاکہ دودھ کا بیڑا غرق نہ ہو. اس کا جواب یہ کہ اس میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا جو باہر سے منگوا کے کھانے میں. جو اس طرح سے کھانے میں مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ کھاؤں گا تو ڈانٹ پڑے گی, کوئی غصہ ہوگا, اس میں جو کھانے میں مزہ ہے وہ ایسے کھانے میں مزہ نہیں ہے. ویسے بھی ہوٹل کی خرید کی کھاؤ وہ مزہ ہی نہیں آتا. اچھا خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ گوشت خوروں کے چہروں پر, جو ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے نا, میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گوشت کھایا کرو. اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہم پر بہت بڑا فضل یہ کر دیا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب گوشت خور نہیں ہے, گوشت نہیں کھاتے. ہمارے مذہب میں گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا اللہ نے, بقرعید پہ بھی, عقیقے پہ بھی, ولیمے پہ بھی. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے, کائنڈلی مجبوری ہے ہماری. خیر, تو اب بیلنس ڈائٹ, ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, بیلنس. بھائی اس میں آپ نے پھل فروٹ بھی لینے ہیں, انڈے منڈے بھی لینے ہیں, سبزی بھی لینی ہے وغیرہ وغیرہ, ملائی بھی کبھی کبھار پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے, بولو اچھی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی طور پر بھی تمہاری ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے, تو تمہاری مینٹلی صحت اس سے کیا ہوگی, اچھی. یہ جو غموں میں ایک دم بوکھلا جانا, ڈپریشن میں چلے جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جانا, تکبر کرنے لگنا, دوسروں کو نیچ دکھانا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائیکو پیشنٹ ہیں, آپ مینٹلی ہیلدی لائف بولو نہیں گزار رہے. گوروں کی فزیکل لائف بہت اچھی ہوتی ہے, فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, 90 سال بھی چلے جاتے ہیں. مینٹلی ہیلتھ میں ان کے کیا پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے, بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو روحانی ہیلتھ کہہ لیں یا مینٹلی ہیلتھ کہہ لیں, اس کے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی لائف بھی ہیلدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. خالی روح نہیں ہے, خالی جسم نہیں ہے ہماری باڈی میں, روح بھی ہے. جانوروں کی روح کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کو جیسا ہونا چاہیے ویسے بنا دیا اللہ نے. انسانوں کا ایسا نہیں ہے, انسان اپنی مرضی سے ایک طرف کو ڈھلکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طرف کو جاتا ہے, بزدل بن جاتا ہے, بہادر بن جاتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے, ذرا ذرا بے صبرہ بن جاتا ہے, ناشکرہ بن جاتا ہے, متکبر, فخور, شیخیاں بھگارنے والا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. جن کے پاس دولت ہے, سخاوت نہیں ہے اور وہ دولت پہ اتراتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو فخور کہتے ہیں. فخر ہر وقت فخر کرنا, میں ایسا, میں ویسا. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنے والے پسند نہیں ہے. تو جو شیخیاں بھگار رہا ہے نا, وہ اس کی روحانی لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کی روحانی لائف ٹھیک نہیں ہے. یہ بے سکونی میں جائے گا, یہ لازمی جائے گا بے سکونی میں. تو جیسے میرے بھائی فزیکل ہیلتھ کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, ایسے ہی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو اس کی لائف ہے اس میں بھی اعتدال اور بیلنس بولو ضروری ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کا
وہ بیلنس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنانے والے سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا، نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے، نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے، نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہتا ہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں. 5 قوتیں، ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں، لیکن 5 ایسی طاقتیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بھوک کی ایک طاقت ہے، بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے. تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے، بھوک ہی لگنا ختم ہو جائے. بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، کھانے کی طرف لپکتے ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں، ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے لگنے ہی دو، نہیں کھاؤ بس، تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جس میں وہ بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر. ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا، وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ 99.9% تو وہ ہے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں، کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں، بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں، یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں، بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے، کھانا بھی ہے، یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے. اور کتنا کھانا ہے، کس سے کتنا بچنا ہے، اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا، وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا، یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے. ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ. عقل یہ ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت دی ہے. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت، ایک فن، ایک کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے. جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. اس عقل کا اعتدال سے استعمال، وہ بھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ، غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی، کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا، غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے گا. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے، آپ اس سے لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بےزتی بہت کر دیتا ہے غصے میں جب آتا ہے نا، تو میں اپنی بےزتی سب کے سامنے کرانا نہیں چاہتا. تو ڈرتے ہیں لوگ بھائی غصے میں تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہ قوت غضبیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ایک ہے محبت، یہ بھی ایک قوت ہے، بہت سارے کام آپ سے کرا لیتی ہے محبت. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے، محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے. محبت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو کہا کہ بھئی ایزی لوڈ کروا دو، غفار نے بولا کرواؤ گے آپ؟ جمشید نے بولا کرواؤ گے؟ محمود نے بولا کرواؤ گے؟ محمودہ بولے گی تو فوراً 500 کا بیلنس بولا تھا 1000 کا بیلنس ڈالو گے آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محبت بہت سے کام کرا دیتی ہے انسان کو. اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت. ہم بہت سارے حقوق جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف قانون کی وجہ سے نہیں، یا صرف شریعت کے کہنے میں نہیں،
بلکہ اس میں اپنے دل کی محبت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. دل کی محبت کا بہت دفعہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہوتی، ہم محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے، محبت جو ایک قوت اور طاقت ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتی ہے. ایک ہو گئی قوت عقلیہ، ایک ہو گئی قوت غضبیہ، ایک ہو گئی قوت، یعنی ایک محبت بھی ایک قوت ہے. ایک قوت شہوانیہ، شہوت جسے کہتے ہیں، جو مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف. یہ قوت اگر نہ ہوتی تو آج دنیا میں پبلک بولو نہ ہوتی، ماں باپ کو اولاد نہ ملتی جو ان کی خدمت کرتی، نسل نہ بڑھتی، کمانے والے بیٹے نہ ملتے، پوتے نواسے نہ ملتے. تو صرف فضائل سن کے تھوڑی کوئی شادی کرتا. آپ لوگوں کو بتاتے، کسی خواہش ہے نہیں اس میں شادی کی، آپ سمجھاتے نکاح کرو اس سے نسل بڑھے گی، کہ تو بڑھا لے میں ابھی مصروف ہوں. یہی کہتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ شہوت اگر مرد اور عورت میں نہ ہوتی، عورت کی مرد کی طرف رغبت اور مرد کی عورت کی طرف، تو پھر میں بیان کر رہا ہوتا کہ دیکھو نکاح کرو ورنہ انسانوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسل ختم ہو رہی ہے. یہ جو دنیا میں آبادی ہے تقریباً 6 ارب، یہ مر گئی تو ختم. یہاں بندروں کا راج ہوگا، پھر دوبارہ سے ڈارون بندروں کو انسان بنائے گا، کروڑوں خربوں سال لگیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. ڈارون تو اب گیا، اب بندر ہی آ کے بتائے گا کہ ہم انسان بنیں گے خربوں سال کے بعد. تو نسل بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے بڑھنے دو. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے کیوں ہم خرچے پالیں اپنے ذمے، ایک عورت کا پھر بچوں کا، بس صحیح ہے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. لیکن ابھی آپ کے اندر شہوانی جذبات ہیں. جیسے ہی میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ جنت جہنم پہ اتنا نہیں بھڑکتے، شادی کی بات سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ایک دم پورے ہلنا شروع ہو جاتے ہو اور بولتے ہو بس یہی ٹاپک چلاؤ، اب کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہوانیہ ہے جو مرد اور عورت میں اللہ نے مسلط کی ہے. جیسے بھوک مسلط کی ہے، بھوک ختم ہو جائے، ہوٹلوں کا بزنس بولو ختم. چاہے تیری میری بریانی کا ہو، وہ جو ہم ربن کاٹ کے آئے، یا کسی میری تیری بریانی کا ہو، آڑی ترچھی بریانی ہو، ٹیڑھی میڑھی بریانی ہو، سیدھی سادھی بریانی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں چلے گا بزنس. بھوک مجبور کرتی ہے ہم پیسہ خرچ کریں، روٹی خریدیں، گوشت خریدیں، بریانی خریدیں، برگر خریدیں. تو یہ سب بھوک اور پیاس ہمیں مجبور کرتی ہے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے قوت شہوانیہ. یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. پانچویں چیز ہے قوت، یعنی محبت کے اپوزٹ میں بیان کرنا چاہیے، بغض اور نفرت. محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض اور نفرت. یہ نفرت بھی بہت سارے کام کراتی ہے انسان سے، کچھ پازیٹو اور کبھی نیگیٹو. پازیٹو بھی بہت کراتی ہے نفرت. مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتوا دو. اب دیکھو فتوا نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے چکے ہیں بہت سے لوگ فتوا، بڑے بڑے علماء، ہم بھی اور سب لوگ دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں بار بار دو، بار بار دو. کسی اور ٹاپک پہ تو نہیں کہتے مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ سود حرام ہے. کیوں نہیں دے رہے فتوا؟ بار بار دو فتوا. مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں. بار بار نہ 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 نہ. بھائی ایک قوم پہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں تو ایک دم ظالم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ جذبات ابھارتے ہیں انسان کو. بھائی اس پہ کام ہونا چاہیے. ظالم کو پکڑو، جا کے مارو اس کو، روکو اس کو، بائیکاٹ کرو اس کا. تو یہ کام کون کرا رہا ہے؟ نفرت، بغض. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حقیقت ہے شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں نا، نفرت کے بھی بڑے فضائل ہیں اگر وہ صحیح جگہ پر ہو. اگر صحیح جگہ پر ہو تو شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں ایسے ہی بولو نفرت کے بھی ہیں. اسلام ہمیشہ محبت کا درس نہیں دیتا، بہت جگہوں پر نفرت اور بغض کا درس دیتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ.
جو اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں نا، جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور بغض بھی اللہ کے لیے کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت بیان کی، یہ کافروں پہ، جو جنگ لڑنے والے کافر ہیں وہ مراد ہیں، جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں مسلمانوں سے، ان پہ بہت سخت ہیں، یہ نرم نہیں ہے، ان پہ ترس نہیں آتا ان کو. اور رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. ظالم پہ ترس آنا یہ بے موقع ہے. تبھی جو ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو بچا رہے ہوتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے بچانے والے کو بھی اسی کے ساتھ لٹا کے کوٹو. یہ بے موقع ترس آ رہا ہے آپ کو. ڈاکو پہ اگر ترس آ رہا ہے تو آپ، اس کا مطلب آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ڈاکو پہ جب اس ڈاکو کو چاہیے آپ کو بھی لوٹے، آپ کے بھی کسی بچے کو قتل کرے، شہید کرے، پھر ہم دیکھیں گے کتنا ترس آتا ہے آپ کو اس ڈاکو پہ. میں نیو کراچی میں امام تھا، ایک صاحب آئے، مجھے بچہ، نوجوان بچہ تو نہیں تھا، نوجوان آدمی ٹائپ کا ہی پورا، کہنے لگا مفتی صاحب یہ نیو کراچی میں جب ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگ مارتے ہیں، مفتی صاحب یہ بہت زیادہ مارتے ہیں، مفتی صاحب پلیز آپ بیان کریں، ایسے نہ مارو. کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا حال کیا کر دیتے ہیں یہ مار مار کے. نیو کراچی میں اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا تو بہت ہی اس کا حشر نشر کرتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا، ڈاکوؤں کو پھولوں سے مارا کریں، پیار سے مارا کریں، یوں یوں کر کے ایک یوں چماٹ مارا کریں ڈاکوؤں کو. آ کے خدا کے بندے، ڈاکوؤں نے کتنے، جب جوان بیٹوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں جن کو ڈاکوؤں نے مارا ہوتا ہے، ماں باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے. جوان بیویوں کے جوان شوہر، جب جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، ہوا نا سویڈن سے میاں بیوی کا جوڑا آیا ادھر عید کے موقع پہ، اور ڈاکوؤں نے مار دیا اس بیوی کے سامنے اس کے جوان شوہر کو اور ایک چھوٹا بچہ. وہ بچہ بھی اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا گزری کہ ساری زندگی کے لیے وہ مینٹلی وہ متاثر ہو گیا. اب سامنے اپنے بچہ باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور اس ڈاکو پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کھاؤ. تو ڈاکو کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو اس کو مارو جان سے. لوگ یہ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پبلک ایسا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پبلک کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو ہے نہیں. پبلک کہتی ہے اور کیا کریں، پھر کیا کریں، پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو پولیس کیا کرے گی؟ پولیس خود مجبور ہے، پولیس اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو گواہی دینے جائے گا اس کو پتا ہے اگلا نمبر اس کا ہے. تو پولیس بھی مجبور ہے، وہ کورٹ میں لے جائے گی. ویسے تو پولیس بھی کافی گنا دھو دیتی ہے اس کے لے جا کے نا، کافی چترول لگا کے وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اس کے اوپر. ایکسرسائز جس پولیس والے نے بھی کرنی ہوتی ہے نا، ہاتھوں کی، چماٹوں کی، وہ شادی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پٹیں گے تو پھر ہم. وہ ایک آیا تھا نا، میم آئی تھی کہ ایک آدمی سینڈل خرید رہا ہے بیوی کے لیے، پہلے اپنے یوں ایسے ایسے مار کے دیکھتا ہے. تو دکان والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیک کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے چیک کر رہا ہوں، بعد میں مجھے ہی پڑے گی نا، تو برداشت کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا برداشت. خیر، تو یہ ہے قوت غضبیہ یا نفرت یا بغض. اور بھی قوتیں ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ان قوتوں کا ہے. تو ان قوتوں میں بیلنس سمجھتے ہو؟ اعتدال. ہم عقل سے شروع کرتے ہیں. عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہیں. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. اب بھائی بندر کس سے بنا ہے؟ بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے. وہ کس سے بنا ہے؟ وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے، ایوالو ہو کے یہ. اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کے شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا، وہ گھماتے ہیں، آپ کو گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا.
یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا, تو یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں, اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے باب. سارے دیوبندی بھی بول دیں ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے. تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو, ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ, مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں, مفتی رشید احمد صاحب ہیں, پھر بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو, گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو, بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا, سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا ہے؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے, اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے. چاہے وہ کتنے ہی ثقہ ہوں, ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, کتنے سوال ہوں گے, نبی نے اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں, لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات, چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فدق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی, اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے گا. تبھی یہ خوب سمجھ لو, جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو, آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے. اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کا نا, جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے, تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعویل ہے. اگر آپ تعویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے, تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو, اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو. پھر آپ تحریک چلاؤ, جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی, کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا, اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں, تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا, وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفenس میں لے کر آئے گا. اس سے سوال پوچھا کرو گے, یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا, ثالثی کا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی. میڈیٹر ہوتا ہے نا جو 2 پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے, تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی. علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا 2 پارٹیوں میں صلح کرانے کا. اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا, یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں, اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے, یہ حق پر ہے. کیونکہ آپ جج نہیں ہیں, آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط, آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ 2 پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں, مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے, یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے, تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں, آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا, میرے پاس کس طور پر آئے ہو. یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا, یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں, یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ بولو, الگ الگ ہیں.
اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں، تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی، اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں، تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں، تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی، یہ لو فتویٰ. وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی، ہم کہیں گے فتویٰ لکھ کے. وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے، ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے، یہ لو فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے میری پوزیشن کیا ہے؟ ایز اے مفتی آئے ہو؟ اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس، میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے، ابا کا اتنا حصہ، اماں کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتویٰ چاہیے، تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے جو بھی فتویٰ ہے، اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ، یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا، اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت، کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر، تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے، تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا، بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے. مفتی کے طور پہ فتویٰ لیں گے ہم، بیوی کو کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتویٰ لیں گے نا ہم سے، جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے، وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. مدعی گواہ پیش کرتا ہے، اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر، تو عورت مدعی ہے صورت میں نا، کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ، تو گواہ نہیں لے کر آئے گی. ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے، لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے؟ اب مفتی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے. مفتی عورت کو کہہ رہا ہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو، جان چھڑاؤ، کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا، ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. اور ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے، میڈیٹر جو ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل، وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی، اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں، مجھے یاد نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے؟ ایک بنانا، ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ، یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں، ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ ثالث بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا، یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، کورٹ میں جاؤ گے، کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے. شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے، تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ. آپ مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے، نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ، جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا، میں نے کہا دیکھ بھائی
تو نے اگر لیے ہیں نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو, کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے؟ جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں, بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں یہ پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے کچھ دے کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لی نا. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یوں سمجھنے لگتا ہے مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں, بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو, میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو, اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, نہ تم میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سالس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا, بالآخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکہ ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا ان کا, ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے دکھڑے انہوں نے سنائے, مجھے لگا اس کا شوہر کو میں ذبح کر دوں لے آ کے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں ایک شرط پہ فیصلہ کروں گا کہ آپ بھی تحریر لکھ کے دو کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گی, اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو پرمیشن ہے میرا نام لے کے یوٹیوب پہ مجھے رسوا کر دیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یہ عورت 2 نمبر ہے. اور آپ کا شوہر بھی یہ لکھ کے دے کہ ہم نے فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کروانا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے چینل پہ میرا نام اور تصویر ڈال کے بدنام کریں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ جاتے ہیں ایک سے فیصلہ کروایا, آپ کے فیور میں نہیں ہے دوسرے مفتی کے پاس چلے گئے, اس کے فیور میں نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائے. پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی پارٹی میں سے ایک سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کہیں سے بھی فیور نہیں ملے, پھر کورٹ میں جاتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ کہا نا میرا دماغ کھایا ہوا تھا نا, بار بار خاتون بھی اور وہ بندہ بھی بار بار میں نے کہا یہ لکھ کے دو, یک طرفہ بات سن کے میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ دونوں سے, لکھ کے دو. بچوں کا پھڈا چل رہا تھا مینٹیننس وغیرہ کا, تو وہ خاتون نے لکھ کے دے دیا. جب میں نے رابطہ کیا مرد سے تو پتا چلا خاتون نے کیس بھی کیا ہوا کورٹ میں. اس مرد نے کہا پھر ٹھیک ہے میں لکھ کے دوں گا لیکن کورٹ سے کیس ختم کریں. میں نے خاتون سے کہا کورٹ سے کیس ختم, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ ڈبل گیم نہیں چلتا, کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو وہاں سے, یہ ڈبل گیم نہیں چلتا. میں نے کہا اتنا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرو جا کے. تو ثالثی میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہ کیا کریں. جب تک ہماری مسجد کے پرانا پھڈا چلا تھا تو ہم کسی مفتی باہر سے میں خود بھی اس لیے نہیں تھا کہ میرے پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ فلاں پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ ہے تو باہر سے حل ہوگا. مفتی کو لے کر آئے ہم, تو ان مفتی صاحب نے لکھوایا دونوں پارٹیوں سے, وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں حل کرتے آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ کہاں سے کام بات چلی گئی, بہت زیادہ میں دائیں بائیں چلا گیا آج. لیکن میرے سے جب فیصلہ کروانے آؤ تو یہ سوچ کے ذہن میں رکھا کرو کہ فیصلے میں لکھ کے دیا جائے گا, اور میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت بھی ہے. میں یہ بھی لکھواتا ہوں آج کل کہ اس فیصلے کو نہیں مانا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون غلط ہے, اور پھر اگر کسی نے دوسرے کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے چینل پہ اس کو بدنام کروں گا. دیکھو یہ میرے پاس آئے تھے, یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں آج کل, خاص طور میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت,
اور یاد رکھو, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کیا کرو, چاہے کتنا آپ کو کوئی مظلوم لگ رہا ہو. مرد اگر اپنی بیوی پہ کتنے الزام لگا رہا ہے, یہ ایسی تھی, یہ ویسی تھی, خدا کی قسم میں یہ 30 سال ہو گئے مجھے یہ جھگڑے نمٹاتے ہوئے, میں متاثر ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ مرد آ کے ایسے ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہے, یہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, واقعی بہت ظلم ہوا ہے, اور اس کی بیوی بہت 2 نمبر ہے. یعنی آدمی تیش میں آ جاتا ہے, لیکن جب دوسری پارٹی کا بیان سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی معاملہ بالکل الٹ ہے. اسی طرح بعض دفعہ عورت کے آنسو دیکھ کے, چیخنا دیکھ کے, اس کی باتیں, اس نے 20 سال سے خرچہ نہیں دیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس کے لڑکیوں سے تعلقات, یہ فوج فلمیں دیکھتا ہے, یہ فلانی سے تعلق, اور دیکھیں میں ثبوت پیش کرتی ہوں, یہ چیٹ دیکھو, یہ چیٹ دیکھو, یہ فلانا. آدمی کہتا ہے اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. بیسیوں کے دفعہ کہ میں متاثر ہوا ہوں, لیکن جب مرد کو بلایا تو کہانی بالکل الٹی نکلی. اس لیے بھائی یہ یک طرفہ بات سن کے یہ فیصلہ کر لو, کہیں بھی کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے. کبھی بھی کوئی جس پہ الزام لگ رہا ہے جب تک اس کو بلا کے کلیئر نہیں کرتے کبھی بھی نہیں. ایک دفعہ یہیں پر کیس آیا, خاتون نے کہا کہ میرا میاں صاحب نے اتنا ترس آیا, میں نے جامعہ سے بھی 2-3 مفتیوں کو بلایا, یار اس خاتون کا مسئلہ حل کرو. انہوں نے, وہ سینئر مفتی تھے, انہوں نے بولا بھائی اس کے شوہر کو بلائے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل. یار جب شوہر آیا ہے نا تو پہلے تو اپنی بچیوں کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 5 سال بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے. عورت نے 5 سال سے اپنی بیٹیوں کو شوہر سے نہیں, اس کے باپ سے نہیں ملایا, 5 سال ملنے نہیں دیا, اور الٹا بچوں کا ذہن خراب کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. یعنی ظلم الٹا یہ کر رہی ہو کہ بچوں کو ملنے نہیں دے رہی, اور جب ملا ہے تو کہہ رہی ہو دیکھو 5 سال بعد آیا ہے, حالانکہ وہ ملنے اس نے ہی نہیں دیا. تو ایسی الٹی کہانیاں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں, میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو جب سچویشن میں جاتا ہے آدمی ڈیپ میں کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بار بار اعتدال 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 بیلنس, یہ بہت زیادہ حکم دیا. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو عقل کا ایک استعمال کیا ہے, عقل بالکل ہی استعمال نہ کی جائے جیسے ایتھیس لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, پوری کہانیاں سنا دیں گے آپ کو کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, اور یہ پہلے سیل کیسے بنا, پھر ایوالو ہوتے ہوتے یہ سب کچھ بن گیا. جو اصل سوال ہے نا, جو مطلب کی عبارت تھی, اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر تپا ہوا تھا, پہلے زمانے میں کبوتر محبوبہ اور معشوقہ کے خط لے کے آتے تھے. تو بہت عرصہ ہو گیا معشوقہ کا خط نہیں ملا, اس کو کوئی کئی سالوں کے بعد جا کے خط آیا, تو یہ بڑا خوش کہ یار آج تو محبوبہ نے کئی سالوں کے بعد خط لکھا ہے, بڑی محبت کی باتیں کی ہوں گی. تو اس میں لکھا ہوتا بھائی بعد السلام و تسلیم, عرض ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی خیریت مطلوب, خداوند کریم سے خیریت مقصود, وغیرہ وغیرہ کر کے جو محبت کی بات تھی نا, جو آنے والی تھی, آئی لو یو, مجھے آپ سے محبت ہے, وہ کبوتر کے پنجوں سے گھس چکی تھی. اور آخر میں لکھا تھا والسلام. تو اس کو غصہ آیا, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو یہ تپا ہوا شاعر تھا. ایک دن اس کے اپنی محبوبہ پہ نظر پڑ گئی. اچھا جب نظر پڑتی تو آدھا نقاب نظر آتا اس کو, تو اس کو یہ تب چڑھ رہی تھی, یا تو جلوہ ہی نہ کراتی اپنا, نہ دیکھتے ہی نہیں ہم حسن ہے یا نہیں ہے, تو ہم عاشق ہی نہ ہوتے, اور اگر جلوہ کرانا ہے تو تمیز سے پورا جلوہ کراؤ بھائی. تو یہ تپا ہوا شاعر ہے نا, جو ہر چیز آدھی آدھی آ رہی ہے اس کے پاس. تو کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. اب اس کو اس شعر سے ملائیں, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہتا ہے لگتا ہے دوسری آنکھ ہی نہیں ہے, اس لیے دکھائی نہیں رہی ہے وہ. جب شعر و شاعری چلی رہی ہے تو پورا کمپلیٹ ہی کر دوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا کباب جل جائے نا تو وہ آدھا نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے. تو کہہ رہا ہے ہمارا عشق کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ آنکھ ایک نظر آ رہی ہے, دوسری نظر آ نہیں رہی ہے. کبوتر خط لے کے آ رہا ہے تو بعد السلام و تسلیم اور خداوند کریم سے خیریت مطلوب, خیریت مقصود, وہ ساری ڈیٹیل ہے. جو مطلب کی عبارت تھی وہ کبوتر کے پنجوں سے کیا ہو گئی ہے, گھس گئی ہے.
تو جو ایتھیس لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو مطلب کی جو اصل بات تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھائی پہلی دفعہ کس نے بنایا, اس کو پی جاتے ہیں, بننے کے بعد کے پروسیس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی یہ بندر سے بنا. ابے بندر کس نے بنایا, بندر کیسے بن گیا, تو بندر فلانے سے بنا ہے, وہ کیسے بن گیا, وہ اس سے بنا ہے, وہ کیسے بن گیا, وہ ایک سیل سے بنا ہے. بھائی سیل کیسے بن گیا, زندگی کیسے آ گئی یار. سیل تو اتنی ایک پیچیدہ چیز ہے کہ خربوں سال میں بھی ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. اور اگر حسن اتفاق ہو گیا تو کس چیز سے ہوا ہے یہ اتفاق, وہ چیز کیسے بنی, یہاں تک کبھی پہنچتے ہی نہیں ہے. بس ایک انہوں کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی تو خدا ہمیشہ سے کیسے ہے. پھر بھائی وہ خدا ہے, خدا کے بندو یہ کائنات ہے. ہم خدا کو تھوڑی جانتے ہیں, حقیقت کو, کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. آپ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو, یہ کائنات ڈھڑم سے خود سے وجود میں آ گئی. تو یہ کیا ہے, عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں. یہ ملحد لوگ کرتے ہیں, یہ بت پرست لوگ کرتے ہیں. تو جو بت ہیں تم اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش رہے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے. مکھی ان سے کوئی مٹھائی چھین کے بھاگ جائے اسے چھڑا نہیں سکتے, مکھی بنا نہیں سکتے. اور قل ادعوہم قل ادعوا شرکاءکم, ان کو پکارو تم, یہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں, جواب دینا تو دور کی بات. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, تم ان کو پکارو یا چپ بیٹھے رہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنی لاجک کی بات ہے. یہ کیسا خدا ہے, 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے آپ کو. باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں بتوں کے, جو ان کے خدا ہیں ان کے ریٹ ہوتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا ہوں, یہاں وہاں سستے ہیں, تو ہول سیل کے حساب سے ریٹ کیا ہیں, سستے ہیں. تو یہ کیا ہے, عقل سرے سے استعمال ہو ہی نہیں رہی. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, عقل کا تعلق نہیں ہے, یہ اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا ریلیشن ہے خدا سے, جو اصل بھگوان ہے اس سے ان کا ریلیشن ہے, اس نے ان کو اختیارات دیے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان, کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے, کوئی واضح دلیل تو لے کر آؤ, کوئی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہاں ہے, اللہ کیوں دے گا ان کو اختیارات. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے, میں ان پتھروں کو اپنی کائنات میں شریک کر لوں. کیا تم اپنے غلام کو پروٹوکول نہیں دیتے اتنا کہ اپنے خادم کو اپنی پراپرٹیاں دینا شروع کر دو, اور میں ان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لوں. تو یہ ہے عقل سرے سے استعمال نہ کرنا. قوت ہے نا اللہ نے انسان کو. اور ایک ہے عقل کا غیر ضروری استعمال. غیر ضروری, جہاں نہیں استعمال کرنی وہاں بھی. ایک ہے صلاحیت دی ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, جیسے بھوک ایک اللہ کی نعمت ہے, فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے, کھا ہی نہیں رہے, مر جاؤ گے آپ. ایک ہے بھوک کا ناجائز فائدہ. آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ میرا پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے, یہ صحیح ہے نا بھائی. بھوک بھی محدود ہے, پیٹ بھی کیا ہے, محدود ہے. آپ نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم پہ کھا کے پیٹ بھر لو. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا جو 1 ہفتہ بھوکا رہتا ہے وہ تو پھر 7-21 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوگا. تو میرے بھائی نے بتایا, انہوں نے بولا پیٹ اتنا ہی رہتا ہے, وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا, تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھائے گا, تو اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. تو آپ کھائے چلے جا رہے ہو. تو ایک ہے عقل کا استعمال ہی نہ کرنا, ایک ہے عقل کا استعمال کرنا ایسی جگہ پر جہاں عقل خود کہتی ہے کہ یہاں استعمال نہیں کرنا. اس کی مثال ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے دے دی ہم کو پیناڈول. ڈاکٹر کے عقل یہ کہتی ہے کہ درد سر کا علاج جو ہے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ہے, عقل یہی کہتی ہے نا, یہاں تک عقل کا استعمال ٹھیک ہے. آپ کے سر میں درد ہوا, آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس کہ آپ نے چونکہ میری گاڑی بہت زبردست ٹھیک کی تھی, میری کھوپڑی بھی آپ ہی ٹھیک کریں گے. پلگ پانے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ انکل کو بڑی ایسی آتی ہے میرے ساتھ, زندہ دل انکل ہیں یہ ماشاءاللہ. تو آپ کی گاڑی کسی میکینک نے ٹھیک کی تھی, آپ اسی میکینک کے پاس چلے گئے کہ بھائی میری کھوپڑی بھی نٹ بولٹ لے کے کیا کر دو, اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ بچے کو تانا دے رہے ہو نا, تمہارے اوپر کے اسکرو ڈھیلے ہیں, تو آپ چلے گئے, آپ نے کہا یار اسکرو ٹائٹ تو اس نے کیا تھا, وہ الیکٹریشین آیا تھا ہمارے اسکرو ٹائٹ کر کے گیا ہے پلگ اس کے بٹنوں کے, تو آپ میرے اسکرو کیا کر دیں, ٹائٹ کر دیں. یہ بالکل استعمال ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ نے عقل استعمال کی, آپ نے بولا بھائی
ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا شعبہ ہے. تو کسی اچھے حکیم یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس, سر درد کا تو آج کل حکیم بھی پیناڈول ہی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ چلے جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا, جو بھی کرے گا, اس کے بعد آپ کو دوا دے گا. اب اس ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دی 2 گولی پیناڈول, فوری طور پہ کھا لیں, فی الحال یہ درد تو ٹھیک ہو, پھر ہم بعد میں غور کرتے رہیں گے یہ ہو کیوں رہا تھا, شادی کی تھی آپ نے یا شادی نہیں ہو رہی. بعض دفعہ سر درد ہوتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے, بعض دفعہ ہوتا ہے شادی ہونے کی وجہ سے. ابھی میں سعودی عرب میں تھا نا, تو وہ افتتاح کر رہا تھا وہ ہوٹل کا, ہمارے کوئی دوست تھے, ان اوپننگ کے لیے بلایا انہوں نے. تو وہ میرے پاس لوگ ملنے آ رہے ہیں نا, بہت سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میری شادی کے لیے دعا کریں, میری شادی کے لیے دعا کریں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, تو میں ان کو دعا دیتا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو وہ سمجھ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی شادی کرے, حالانکہ میری نظر میں اس کا مطلب یہ تھا اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں. یعنی جس کے لیے شادی بہتر ہے ہو جائے, نہیں بہتر ہے تو کیا ہو. تو میں سب کو یہی دعا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو میں خود کنفیوز ہو رہا تھا کہ میں دعا صحیح بھی دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں دعا ان کو. پھر میں نے کہا ہم تو یہی دعا کریں گے خوش رکھے, باقی اللہ کی مرضی کے اس خوشی کس میں اس کی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا, ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہ شادی سے پہلے بھی آپ کو کوئی سر دباتا تھا. اس نے کہا ہوتا ہی نہیں تھا درد شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ نے کیا کیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, عقل کا استعمال کیا آپ نے. یہ بالکل صحیح کام کیا آپ نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس جانے کے بجائے مفتی کے پاس چلے گئے. اور گاڑی آپ کی خراب ہوئی تو کسی انجینئر یا مفتی کے بجائے میکینک کے پاس چلے گئے. یہ عقل کا بالکل استعمال ہو رہا ہے, اتنا ضروری ہے. اتنا استعمال کیا ہے, ضروری ہے. اتنا بھی نہیں کرو گے پاگل ہو جاؤ گے, الٹے کام کرنا شروع کر دو گے. لیکن ڈاکٹر نے جا کے, ڈاکٹر بھی اچھا ہے, پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, تجربے کار بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ ابھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے, سفید داڑھی ہے اس کی, بہت ایکسپیرینس ہے, بڑے بڑے ہاسپٹل میں وہ سرجن یا جنرل فزیشین کے طور پہ بیٹھتا ہے, ساری دنیا کو اعتماد ہے. اب اس نے آپ کو لکھ کے دیا پیناڈول. اب آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب میری عقل نہیں مانتی ہے, میری عقل بولو نہیں مانتی. مجھے قائل کریں کہ ابھی پیناڈول میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ میرے پین کو ٹھیک کر دے گی. تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ کیمیکل ہے, اس میں یہ ڈرگ ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, پین کو ریلیز کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیمیکل پین کو ریلیز کرتا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب ڈاکٹر گوگل پہ نکال کے تحریریں آپ کو پکڑا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, ہر کام میں عقل استعمال کرو. میں اندھی تقلید نہیں کروں گا میں آپ کی, میں کیا کروں گا, عقل. مجھے ریفرنسز کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, مجھے ریفرنس دو کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے. تو ڈاکٹر نے گوگل سے وہ کیمیکل نکال دیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مان لیا. پہلی بات یہ ثابت کرو یہ ریسرچ صحیح بھی ہے. یہ امریکہ کے کون سے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے؟ ہو سکتا ہے گوگل میں تو ایک ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے نا. ڈاکٹر نے نکال کے دکھا دیا, 50 ڈاکٹروں کے فون کروا دیے, وہ لیب ہے وہاں ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کی بڑی مستند اور اوتھینٹک وغیرہ وغیرہ پوری. آپ نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا کہ بھائی یہ واقعی یہ تحقیق جو ہے یہ ہو گیا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ کیمیکل اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس میں پیناڈول میں یہ والا کیمیکل جو پین کو ریلیز کرتا ہے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی تو بتاؤ. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ فلاں کمپنی ہے, بڑی زبردست پیناڈول ایک کمپنی ہے, وہ پیراسیٹامول ہے اس میں, اور وہ آپ جاؤ ذرا دیکھو, وہ ایسے نہیں ہوتا, ان پہ کیس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کسی نے کیس کیا ہوا, اب تک ہمیں اطلاع نہ ملی ہو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں استعمال کس کا کرتا ہوں, میں اندھی تقلید نہیں, میں کھوپڑی استعمال, مائنڈ ایسے ایکشن بھی مار رہے اس کے سامنے, مائنڈ استعمال. ڈاکٹر کیا کرے گا, ڈاکٹر کہے گا اچھا فلاں لیب میں تمہیں ویڈیو منگواتا ہوں, دیکھو یہ پیناڈول میں یہ والا کیمیکل ڈالا جا رہا ہے. ڈاکٹر نے لیب کا پورا ویڈیو بنا کے بھجوا دی, یا آپ کو لے گئے لیب کا وزٹ کرائے, دیکھو یہ کیمیکل ہے, یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے, یہ پیناڈول بن کے آ رہی ہے, ڈبوں میں پیک ہو رہی ہے, یہ تیرے منہ میں جا رہی ہے, یہ دیکھ. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اس کی کیا دلیل ہے, یہ وہی کیمیکل ہے. ہو سکتا ہے کوئی سرکہ ڈال رہے ہوں, جو کیمیائی فارمولا ہوتا ہے نا کیمسٹری میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جیسے پانی کا ہے, NaCl غالباً نمک کا ہے, تو یہ ایسا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ ہے کیا ہوگا, 4 پتے ڈاکٹر کو کھانے پڑیں گے پیناڈول کے. ڈاکٹر کہے گا تو چھوڑ, پہلے میں کھاؤں, میں تو سیٹ ہو جاؤں نا, اس کے بعد میں تجھے آگے کا پروسیس بتاؤں گا. کیا خیال ہے؟
ڈاکٹر کہے گا پیناڈول کی تجھے نہیں, کس کو ضرورت ہے؟ مجھے. تجھے پیناڈول کی نہیں, تجھے عقل کی ضرورت. تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا, تو غلط جگہ آ گیا ہے. کیونکہ تو اگر ٹھیک نہ ہوا تو تیری وجہ سے بہت سے لوگ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تیری وجہ سے بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا بھائی جب تجھے مان لیا, تو نے میرے پاس آیا مجھے ڈاکٹر سمجھ کے, تو اب میں جو دوا لکھ کے دوں گا, اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو اشکال کر کے ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا, آپ اکیلے دنیا میں آئے ہیں. نارملی اگر ساری دنیا وہ دے رہی ہے تو تجھے کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ تیری عقل ہماری عقل سے کم ہے؟ یہاں تجھے عقل استعمال نہیں کرنی, اگر کی ہے تو یہ افراط ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت سے آگے نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے عقل سے. عقل استعمال کرو گے تو ثابت ہوگا کہ اللہ ہے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. یہ صرف ہم باپ دادا کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے, اس لیے مانتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ خدا ہے, پھر وہ خدا ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس خدا نے اپنے بندوں کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا, اور آپ کا دعویٰ ہم تک متواتر سلسلوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ پیغمبر آئے, اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتا رہا, اور آج دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد یہودی, عیسائی اور مسلمانوں کی ہے. پیغمبروں کے اثرات آج نظر بھی آ رہے ہیں. یہ پیغمبر برحق تھے, انہوں نے توحید کی دعوت دی. ان سب چیزوں کے لیے کیا استعمال کرنا ہے؟ کھوپڑی. اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اللہ اپنے بندوں کو بنا کے, کائنات انسانوں کے لیے بنی ہے, تبھی تو انسان کو دماغ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ عقل سے. آپ غور و فکر کرو گے, آپ کی عقل کہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اس پہ دلائل کیا ہوں, ایک الگ ٹاپک ہے. عقل استعمال کرو گے, آپ کی عقل کہے گی بھائی کسی جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا کسی جھوٹے نبی کو, معاذ اللہ. کہ ایسی خوبصورت تعلیمات جو 1400 سال کے بعد بھی چل رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک اعلان کیا 1400 سال پہلے نبی نے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو. 1400 سال کے بعد کروڑوں لوگ رکھ رہے ہیں. کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایک دن روزہ رکھوا کے دکھائے؟ تو نکاح طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, اسلامک بینکنگ, سودی بینکنگ کے خلاف, یہ ساری نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. تو ایک پیغمبر, امی پیغمبر, اور اتنی تعلیمات دے کے گئے, اور پوری دنیا میں اس پہ حکومتیں چلی ہیں. یہ سب کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ عقل سے. آگے عقل استعمال نہیں کرنی. اللہ کو اللہ مان لیا, اللہ کے نبی کو نبی مان لیا. اب جو آرڈر وہ دیں گے اس میں کہنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا, ایکچولی یہ پردے کا حکم اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ 3 طلاقیں دے کے اتنا پرانا رشتہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے, بیوی حرام ہو جاتی ہے, بچے رل جاتے ہیں. یہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اسلام اتنا ظالم مذہب کیسے ہو گیا؟ بھائی اسلام تم سے پوچھ کے بنا نہیں ہے. ایک صاحب کا میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, مجھ سے وراثت کا مسئلہ پوچھا کہ بیٹی کا کتنا حصہ, میں نے کہا آدھا, بیٹے کا کتنا, کہہ رہے 2. یار اسلام نے عورت کو اتنا پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے ہر چیز میں؟ میں نے کہا اللہ نے, ہاں مسلمان تھے, کہہ رہے ہیں یار اللہ نے عورت کو اتنا پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں پوچھ کے آپ کو سیٹسفائی کر دوں گا. میں نے کہا کیونکہ اللہ ہے, تو میں اللہ سے اگر پوچھوں گا کہ کیوں, تو مجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق؟ شیطان نے اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کی نا. اللہ نے شیطان کو کہا بھائی سجدہ کر, فرشتوں کو بھی کہا سجدہ کرو. فرشتوں کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ انہوں نے بولا بھائی ہماری عقل اللہ سے آگے, بولو, نہیں ہو سکتی. اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی. اللہ سے آگے کون جا سکتا ہے؟ بھائی سجدہ کر لو, اللہ کہہ رہے اسی میں خیر ہے, یہی صحیح حکم ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے. پھر اللہ نے اس کی لاجک بھی بیان کر دی, فرشتوں کو سیٹسفائی بھی کر دیا بعد میں, کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا, فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا. اللہ نے کہا دیکھو یہ علم کی وجہ سے فضیلت تھی جس سے میں نے تمہیں سجدہ کرایا. حالانکہ اللہ سیٹسفائی نہیں بھی کرتا تو اللہ کے ذمے نہیں تھا, لیکن اللہ نے کہا انہوں نے میری اطاعت کی ہے تو ان کو سمجھا بھی دو کہ میں نے بلا وجہ حکم نہیں دیا, اس کی بھی کوئی ریزن تھی. لیکن شیطان کو اللہ نے سیٹسفائی نہیں کیا کیونکہ اس نے سجدہ ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اس نے کہا میری عقل نہیں مانتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا, میں آگ ہو کے مٹی کو سجدہ, لاجک ان لاجیکل کام تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ ان لاجیکل. یہ مذہب کی باتیں ان لاجیکل ہوتی ہیں. آج بھی ایتھیسٹ, ملحد, لبرل لوگ نا, لبرل انٹیاں, یہ پردہ وردا پتہ نہیں کیا ہے. نظر, انسان کی نظر پاک ہونی چاہیے. نظر, پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. حالانکہ ہوتا دل میں بھی نہیں ہے ان لوگوں کے. اپنے شوہر کے علاوہ سارے مرد ان کو ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں.
اور لبرل آدمی کو اپنی بیوی کے علاوہ ساری انٹیاں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. تو لیکن یہ کہ ان لاجیکل اسلام کے آرڈرز کیا ہیں؟ ان لاجیکل. وہ ٹی وی پہ ایک ٹاکرا ہو رہا تھا نا، آج کل طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو بار بار چھیڑتا ہوں. یہ کیا ہے اتنا پرانا رشتہ، کوئی گواہ بھی نہیں ہے. ایک ابھی نمونہ آیا ہے دوبارہ مارکیٹ میں، اسکالر آیا ہے، وہ اس کے کلپ بڑے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. شیعہ کہتے ہیں نا، یہ بات تو ہم کہتے ہیں بھائی شیعوں کا تو یہی ہے کہ گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے اس پہ. دلیل کیا دیتے ہیں؟ اتنا زبردست رشتہ گواہوں کے بغیر ٹوٹ جائے، اتنا پرانا رشتہ مرد نے دے دی چھوٹ گیا. یہ کیا استعمال ہو رہی ہے؟ عقل. بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ منہ سے دے دی تو ختم. سنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق میں دی، حقیقت میں دی، غصے میں دی، بھائی اللہ سے آگے مت نکلنا. وہ ابھی نیا نمونہ آیا ہے کو مفتیوں میں، وہ کہہ رہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ گواہوں کے بغیر نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی. میں نے کہا پہلے یہ نکالا انہوں نے کہ اکٹھی 3 2 تو 1 ہوتی ہیں، اب نیا نمونہ نکالا کہ گواہوں کے بغیر نہیں ہوتی، اور تیسرا نمونہ کہ غصے کے بغیر، غصے میں نہیں ہوتی. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اتنا زبردست رشتہ غصے میں تھوڑی ٹوٹتا ہے، اس کے لیے تو خاندان بیٹھے، یہ بیٹھے. بھائی واقعی غصے میں نہیں توڑنا چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے شریعت میں؟ یہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر طلاق نہیں ہوتی. تو غصے میں آدمی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ کہاں، یہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ عقل. غصے میں رائے اور فکر کے دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر غصے میں قتل کوئی کر دے تو اس کو قاتل کو قصاص بھی نہ لو. پاگلوں سے قصاص تھوڑی لیا جاتا ہے. کسی آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا، بندہ مار دے تو شریعت اس سے قصاص، پاگل کسی کو قتل کر دینا شریعت اس سے قصاص بولو نہیں لیتی، نہیں لیتی، واقعی نہیں لیتی، بلکہ دیت لیتی ہے، وہ بھی اس کے قتل خطا کے زمرے میں آ کے کہ اس کی تلافی کر دیں. قصاص وصاص نہیں ہے اس میں. لیکن غصے میں آپ بندہ مار دیں قصاص لیا جائے گا آپ سے. پھر جس حدیث میں آتا ہے کہ رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں اس میں طلاق نہیں ہوتی، اسی حدیث میں آتا ہے کہ عتاق بھی نہیں ہوتا، غلام بھی آزاد نہیں ہوتا. کسی اہل حدیث کا فتویٰ ہم نے نہیں دیکھا کہ غصے میں کہہ دو غلام آزاد تو غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. غلام کو تو سب یہی کہتے ہیں بھائی غصے میں آزاد کیا، خوشی سے آزاد کیا، آزاد. تو جیسے غلام آزاد ہو جاتا ہے غصے میں، تو ایسے ہی میرے بھائی بیوی کو طلاق بھی ہو جاتی ہے غصے میں. اور یہ تو ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، کوئی پیار سے تو آج تک نہیں ہم نے کسی کو دیکھا محبت سے کوئی طلاق دے رہا ہو. یہ کاروائیاں غصے میں ہی ہوتی ہیں. قتل بھی، ہر جرم کس میں ہوتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے. غصہ نہ ہوتا تو انسان کا بچہ بن کے بیٹھتا. تبھی تو قرآن نے منع کیا ہے غصہ کرنے سے بھی اور غصے میں طلاقیں دینے سے بھی منع کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ نہیں اس میں ہو جاتی ہیں. خیر اکٹھی دینے سے منع کیا ہے، اکٹھی اکثر غصے میں ہی دی جاتی ہیں. تو خیر ٹاپک چینج ہو رہا ہے ہمارا. تو عقل کا استعمال اللہ کے وجود، اللہ کے نبی کی نبوت کے لیے تو ہوگا. اس کے بعد جب اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، اب جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کیا جائے گا. اب یہ نہیں کہ داڑھی اسلام نے رکھنے کا حکم دے دیا. کیوں بھائی کیوں؟ اب یہ کام شیطان والا کر رہے ہو آپ. کیا کر رہے ہو آپ؟ کیوں کا کیوں جو اللہ سے کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ شیطان. 5 نمازیں فرض ہیں ٹائم ہو یا نہ ہو. کیوں کا نہیں ہے. رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صرف مسافر اور بیمار چھوڑ سکتا ہے. تیسرا کوئی نہیں ہے جو نہیں. لوگ، میں نے کہا نا مزدور پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے وہ کدال چلاتا ہو. رمضان کے روزے میں لوگوں نے اتنی گالیاں دی ہیں مجھے، اب تو میں نے گالیاں دیکھنا چھوڑ دی ہیں، سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا یار حق بیان کرتے چلے جاؤ، لوگوں کو مت دیکھو. لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. آپ فلسطین کے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دو تو بھی خوش نہیں ہوں گے، اور فرض نہ ہونے کا فتویٰ دو تو ویسے ہی خوش نہیں ہونا چاہیے ان کو. مفتی تقی صاحب نے بھی فتویٰ دیا جہاد فرض ہے تو بھی خوش نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جا کیوں نہیں رہے. اگر وہ چلے بھی گئے نا، یہاں بیٹھ کے پھر نیگیٹو کمنٹ سے بندوق کیوں نہیں چلا رہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. یہ کتنی بڑی بہادری کا کام کیا انہوں نے، کتنے ببانگے دھول اعلان کیا کہ بھائی فرض ہے. تو فرض کس پر ہوتا ہے؟ یہ جو فوجوں پہ فرض ہوتا ہے نا، عوام تھوڑی اٹھے گی کچھ بھی کر لے گی جا کے. ایسے تو کیا پتا کہ کون جہاد کی نیت سے اسلحہ لے کے جا رہا ہے اور کون ہمارے اوپر ہی بم پھاڑنے کے لیے اسلحہ لے کے جا رہا ہے. ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے جس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو خیر عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوتی بھائی.
تو میں نے وہ بول دیا کہ مزدور بھی رمضان کا روزہ مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا. تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس دیے کہ ان کو مزدوروں پہ ترس نہیں آتا, یہ مولوی تو ایئر کنڈیشنوں میں رہ کے فتوے دیتے ہیں. بھائی ایئر کنڈیشن میں رہ کے فتوا دیں یا گرم دھوپ میں بیٹھ کے, فتوا وہ دینا ہے جو اللہ اس کے رسول کی. اللہ رسول نے مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں دی. گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. عرب کی گرمی ریگستانوں کی تو مشہور, رمضان تو لازمی ان لوگوں میں ہوا ہے جو عرب کی گرمیوں میں تپتی ہوئی دھوپوں میں, اور جس میں اتنی شدید گرمی جو کھجور کے پکنے کے لیے ضروری ہے, تو ہم کہاں سے اجازت دے دیں؟ میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی یہی فتوا دوں گا کہ مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا, اور اگر میرے ہاتھ میں کدال ہو تو بھی میں یہی فتوا دوں گا کہ مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ہاں وہ رکھے کیسے, وہ تو پیاس سے مر جائے گا, تو جب مرنے لگے تو توڑ دے. یہ اللہ نے کہا, اللہ کا فتوا ہے, جان بچانا فرض ہے, جب تک مرنے نہیں لگے گا رکھنا پڑے گا اس کو. اب لوگ کہتے ہیں یہ تو پھر روز اس کی حالت خراب ہوگی, روز توڑے گا, روز توڑے. اب یہاں آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے. اسلام نے کہا رمضان آئے گا روزہ رکھنا پڑے گا, حالت غیر ہو گئی, مرنے لگے, بے ہوش ہونے لگے تو توڑ دو. تو روز رکھو, روز توڑو, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ شرعی اصول کے تحت ہے. چھوڑنا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بچپن میں ہم نے ان کا فتوا پڑھا, ہم بڑے حیران ہوئے, حضرت کیسا فتوا دے رہے ہیں. جب ہم نے افتاء کا علم حاصل کیا, علم, تو ہمیں بھی پتا چلا یار وہ بالکل صحیح فتوا تھا. تبھی علم صاحب علم ہی کے پاس ہوتا ہے. میں جب 10 سال کی عمر کا تھا تو مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جنگ اخبار میں لوگ مسائل پوچھتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مزدور ہوں, کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں, پیاس سے حلق خشک ہو جاتا ہے میرا, کوئلے کی کان میں آپ جاؤ تھوڑی دیر میں حالت غیر, تو کیا میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اس نے کہا میں مسافر بھی نہیں ہوں, 1 مہینے کے لیے آیا ہوں یہاں. تو یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ نے لکھا, پہلی بات تو یہ کہ بھائی رات نائٹ ڈیوٹی کرو, کوشش کرو نائٹ ڈیوٹی, دن میں ڈیوٹی نہ کرو. تو یہ بھی ممکن, اس نے یہ بھی لکھا کہ نائٹ ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتا, جاب جائے گی, دوسری جاب کر لو ان دنوں میں, چھٹی لے لو, یہ بھی نہیں ہو سکتا, گھر میں گزارا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے فرمایا روزہ رکھو, آپ روزہ رکھو, کان میں کام کرو, جب حالت غیر ہونے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے, تو پھر غیر کا مطلب بیماری کا خطرہ شروع ہو جائے, بیماری کا, شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, بیماری, پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, یہ عذر نہیں ہے, یہ تو روزے کا حصہ ہے. کسی کو بہت پیاس لگتی ہے, بہت بھوک لگتی ہے, کسی کو کم پیاس اور کم بھوک لگتی ہے, یہ عذر نہیں ہے. بیماری, باڈی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے, پھر توڑ دو. تو انہوں نے لکھا روز رکھو, روز توڑو. میں بڑا حیران ہوا اس دن, میں نے کہا یار یہ کیسا فتویٰ ہے, جب روز توڑنا ہی ہے تو رکھنے کی کیا فائدہ. جب ہم نے خود علم حاصل کیا, پھر ہم نے مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اعتراف کیا. واقعی مفتی, جو واقعی مفتی ہو, وہ اپنی طرف سے کوئی بات بولو نہیں کرتا. کیوں بھائی, ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں. اللہ نے مسافر کو حکم دے دیا, بیمار کو دے دیا, بیمار کو چھوڑنے کا بھی توڑنے کا بھی. جب صبح اٹھے تھے, سحری کا وقت تھا, آپ صحت مند تھے, مسافر بھی نہیں ہے, صحت مند بھی ہیں. صرف اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میں چونکہ مزدور ہوں بہت محنت کرنی پڑے گی. نہیں بھائی, روزہ تو رکھنا پڑے گا آپ کو, رکھو. آپ حالت غیر ہو جائے تو وہ یہاں بھی حالت غیر ہو جائے تو توڑ دو, وہاں بھی غیر ہو جائے تو کیا کرو, توڑ دو. تو جب ہم نے علم حاصل کیا, میں پتا چلا بھائی علم واقعی کس کے پاس ہوتا ہے, جو صحیح پراپر وے میں عالم بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, ان کے پاس علم ہوتا ہے. خیر, ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص کا فون آیا, بیمار تھا. حضرت نے اس کو کہا کہ تیمم سے نماز پڑھیں. وہ روزانہ تیمم سے نماز پڑھتا تھا, پانی نہیں استعمال کر سکتا تھا. ایک دن حضرت کے پاس فون آیا کہ حضرت میں 3 دنوں سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں, جب میں سردی میں گیا میں نے نماز ہی توڑ دی. تو نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ وضو کا اپنا ایک نور ہوتا ہے, غسل کا اپنا ایک نور ہوتا ہے, وہ صاف صفائی, مزہ ہی نہیں. حضرت نے فرمایا مجھے آپ کے ایمان پہ خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے تیمم کو وضو کا قائم مقام بنا دیا فلاں فلاں کنڈیشن میں, تو پھر اللہ کی نظر میں تیمم اور وضو میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کو میں ایکچولی مجھے وہ لطف نہیں آ رہا, تو لطف کا کیا کرنا ہے, تو نے اللہ کے حکم کو فالو کر بھائی. تو اس کو کہتے ہیں تقوی کا حیضہ. اسے کیا کہتے ہیں, تقوی کا حیضہ. اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرنا. ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو, یہ سب وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال. ایک امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد مجھے یاد آیا میرا وضو ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسان ہے یار, وہ بھی امام بھی. کہہ رہے ہیں میں نے
اور اس وقت نہیں یاد آیا, یاد بھی بعد میں آیا ٹھیک ہے نا, اگلے دن آیا یا کیا تھا, کپڑے ناپاک تھے, اتفاق سے کیا تھا, کہہ رہے میں نے اعلان کر دیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ لوٹا لیں, اتفاق سے میرا وضو نہیں تھا یا کپڑے ناپاک تھے, بعد میں دیکھا. کہہ رہے جو لوگوں نے لوٹا لی نماز. ایک صاحب بگڑ گئے, کہہ رہے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی تھی مسجد کی اتنے عرصے سے, آپ کی غفلت سے میری نماز قضا ہو گئی. اب تو ظاہر قضا ہی پڑی جائے گی نا, آپ کی غفلت سے امام صاحب میری پتہ نہیں 20 سالہ یا 10 سالہ یا 5 سالہ تکبیر اولا فوت ہو گئی. 5 سال سے میری نماز قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولا مسجد کی. یہ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سوری بھائی میں جان کے نہیں کیا میں نے. نہیں میری تو قضا ہو گئی. بار بار اس امام کو چلتے پھرتے ٹارچر کہ یار میرا تو آپ نے, یعنی میرا ریکارڈ جو بنا رہا تھا میں ایک تو میں نے کہا اس کو تقوی نہیں ہے, اس کو تقوی کا حیضہ ہے, اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھوانا تھا صحیح ہے کہ میں نے 5 سال تکبیر اولا سے نماز پڑھی ہے, پھر فخر کرنا تھا بچوں میں, دنیا کو بتانا تھا میں اتنا نیک ہوں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے, تو کہتا کوئی بات نہیں یار غلطی ہو گئی, ثواب تو اللہ نے لکھ دیا نا, ثواب تو تکبیر اولا کا لکھ دیا, ریکارڈ تھوڑی بنانا ہے ہم نے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال کر رہے ہیں شریعت کے خلاف. اب شریعت کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا, ہو گئی نماز, ثواب مل گیا آپ کا. عقل کیا کہہ رہی ہے کیسے ہو گئی بھائی, پڑھی نہیں تو ہو کہاں سے گئی. تو یہ عقل کا استعمال شریعت سے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کو شریعت کے آگے نہیں رکھتے. ایسے بھی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا. واقعی نیک ہیں وہ, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے کہا بھائی بہت مصروفیت میں بعض دفعہ جانا بھی ہوتا ہے کہیں بازار, تو میں عزم کرتا ہوں ایک بھی امام اللہ اکبر کہے گا اور میں بھی کہوں گا, میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. اب انہوں نے عزم کیا اور اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دیا, بیگم کو بھی بتا دیا, گھر میں بچوں کو بھی, دوستوں کو بھی, بھائی مجھے نا بس تکبیر اولا نہیں چھوڑنی. اب میں نے 15-20 دن چلے, ایک دن کوئی ایسا کچھ آنکھ نہیں کھلی ان کی یا کیا ہو گیا, جیسے سوتے ہوئے رہ گئے, آنکھ نہیں کھلی, اور فجر کی جماعت چلی گئی. بعد انہوں نے پھر 40 دن اس کو کنٹینیو کیا. میں نے پوچھا ہو گئی 40 دن, کہہ رہے نہیں ہوئی یار. 20 دن کے بعد ایک ناغا ہو گیا, آنکھ نہیں کھلی. پھر خوشی خوشی کہنے لگے, کہہ رہے اچھا ہو گیا, خوشی خوشی کہنے لگے, کہہ رہے اچھا ہو گیا تاکہ اللہ ہمیں پتا چلے ہماری اوقات کیا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا نا ان کا یہ عمل. کہہ رہے پڑھ لیتا تو ذہن میں آتا ہم بڑے فنٹر ہیں, صحیح ہے نا, ہم کر سکتے ہیں. کہہ رہے ثواب تو پورا 40 دن کا مل گیا تکبیر اولا کا, کیونکہ وہ میں نے جان کے تو نہیں کیا, لیکن اچھا ہوا نہیں ہوا تاکہ احساس ہو گیا بھائی ہم اتنے فنٹر ہیں نہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کہہ رہے ثواب پورا مل گیا, ریکارڈ قائم نہیں ہوا. تو یہ وہ ہے جو عقل کو شریعت کے نیچے رکھتے ہیں. تو بھائی عقل کی ایک لمٹ ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے عورت کو کہہ دیا پردہ کرے, اللہ نے کہہ دیا مرد کو 4 کی اجازت ہے بھائی, بس اس میں فائدہ ہے, نہیں کرو. آپ کو میں تھوڑی کروا رہا ہوں, کیوں ایک دم ٹینشن میں بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں, جو کر چکے ہیں وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اصل میں. خیر, تو جب ہے تو بھائی اس میں فائدہ ہے, اس میں عورت کا فائدہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نسل بڑھاؤ, تو یہ نسل بڑھانا عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اللہ سے زیادہ کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں, عورت کے فائدے کی چیز ہے, مرد کے بھی عورت کے بھی. اس لیے نبی نے فرمایا نسل کم نہیں کرنی, نسل کیا کرنی ہے, بڑا. اللہ کو بڑا خاندان پسند ہے بنسبت چھوٹے خاندان کے. اب اس میں آ رہے ہیں غامدی صاحب اور لاجک پیش کر کے ایکچولی اس زمانے میں ایکچولی کر کے گھماتے رہتے ہیں, ہر چیز ہی اوٹ پٹانگ کر دی. اب وہ مجھ سے ارشاد بھٹی نے پوڈ کاسٹ میں پوچھا نا کہ عورت اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کورٹ سے خلا لے لے تو ہو جائے گا خلا. میں نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو نہیں ہوگا خلا. اور وہ جواب میں کیا کہنے لگا ارشاد بھٹی صاحب, بھائی جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اس کو آپ مجبور کر رہے ہو. تو میں نے جواب میں کیا کہا, میں نے کہا میں نہیں کر رہا, کون مجبور کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. تو یہ اللہ سے جا کے پوچھو. میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل دے سکتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. بھائی بیوی کے پاس آنے کا رائٹ ہے, جانے کا رائٹ نہیں ہے. ہاں ظلم کر رہا ہے ایک الگ کہانی ہے, وہ الگ بات ہے, وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے وہ ایک الگ, وہ کیس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے پسند ہی نہیں آ رہے ایکچولی. تو اور اس میں جب ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا عورت ہی کا فائدہ ہے. خیر, تو بھائی ہمارے لیے تو اب عقل کا دروازہ ہی بند ہو گیا. جب ہمیں اللہ نے کہہ دیا عورت کو نہیں ہے رائٹ, تو بس اب سوچنے کا دروازہ کیا ہو گیا بند. بھائی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے, ختم.
اب ہم اس کو سمجھائیں ایکچولی یوں ہیں ایکچولی یوں ہیں. یہ ہم کسی ملحد کو, ایتھیس کو, یا اسلام جو نہیں مانتا اس کو تو دماغ خالی کریں گے. کسی مسلمان پہ یہ چیزیں جچتی نہیں ہے بھائی. نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ ذہن اپنا بناؤ. جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے, دیکھو ہمارے استاذ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے عقل کہتی ہے کہ سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. عقل یہی کہتی ہے نا, سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے, جھوٹ انسان کو پھنساتا ہے. اب ہر ایک کی مینٹالٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو گھنٹوں بٹھا کے سمجھایا جائے کہ سچ کیسے بچاتا ہے اور جھوٹ کیسے پھنساتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچے لوگ نکل جاتے ہیں, جھوٹے پھنستے ہیں. کیسے؟ دیکھو کعب بن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین آ کے جھوٹ بولتے گئے کہ ایکچولی یہ عذر تھا, حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. وہ نکل گئے, منافقین سارے نکل گئے, انہیں کوئی سزا نہیں ملی. حضرت کعب بن مالک سچ بول دیا انہوں نے کہ کوئی عذر نہیں تھا, میری غلطی ہے. پھنس گئے. 40 دن بائیکاٹ, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو اگر ان کو اللہ پہ ایمان نہ ہوتا, عقل استعمال کرتے, تو وہ کیا سوچتے کہ یار سچ نے پھنسا دیا اور جھوٹوں کو جھوٹوں نے بچا لیا, میں تو پھنس گیا. 40 دن 50 دن ہو گئے, کوئی بات نہیں کر رہا. نبی نے حکم دیا بیوی کے بھی قریب مت جاؤ, نبی سلام نہیں کر رہے. لیکن انجام کس کا ہوا؟ منافقین کے لیے آیتیں نازل ہوئی کہ بچ گئے, آگے نہیں بچیں گے. یہ کوئی پروٹوکول نہیں ملا منافقین کو, کوئی عہدہ نہیں ملا, کوئی حدیث کسی منافق سے نہیں لی گئی. اللہ نے ایسا ذلیل کیا ان کو, ایسا ذلیل کیا اللہ نے ان کو. اور جب کعب بن مالک کے لیے آیتیں نازل ہوئیں, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی نا, تو نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا, استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے, ایسے خوش. اور فرمایا اے کعب, اللہ نے تیری خوشخبری, تیری توبہ قبول کر لی ہے. آج میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں اس دن کی جو تیری زندگی میں کبھی ایسا خوشی کا دن نہیں آیا. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں امن عندک ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا من عند اللہ, یہ پائیدار خوشخبری ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اس کے بعد کعب بن مالک کتنے بڑے صحابی, کتنا خوبصورت واقعہ. اور پھر قرآن میں توبہ نازل ہوئی ان کی, ہم تلاوت کرتے ہیں جب بھی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ کہتے ہیں ان 3 کی بھی میں نے توبہ قبول کر لی. ایک مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک, یہ تینوں نے کیا کہا تھا؟ سچ. تو حدیث کہتی ہے سچ بچاتا ہے, جھوٹ مروا دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جھوٹ بچاتا ہے, وقتی طور پہ بچاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور پھر نبی نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا ہے, پھر ایک جھوٹ, پھر دوسرا جھوٹ, پھر دوسرا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے نہیں ہوتے, جو تھوڑا کرتا ہے وہ بہت بھی. جیسے جو چپل چوری کرتا ہے نا, اس کو موقع ملے تو بینک سے کروڑوں روپے بھی چوری کرے گا وہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں چپل چوری کرنا چونکہ چھوٹا گناہ ہے تو اس لیے چپل چوری کرتا ہوں, 1 کروڑ کی گڈی چونکہ بڑا گناہ ہے یہ رہنے دو, ایسا بولو. نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. وہ تو اس کو چونکہ موقع نہیں مل رہا اس لیے وہ چپل چوری کر رہا ہے بیچارہ. تو ایسے ہی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑا جھوٹ بولتا ہے وہی بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے, جو نہیں بولتا وہ چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بولتا. اللہ یہ کہ جہاں شریعت نے وقتی طور پہ جان بچانے کے لیے, وہ تو کل میں کفر کہنے کی بھی اجازت ہے نا, کوئی قتل گردن ہی اڑا رہا ہے آپ کی. نارملی جو چھوٹا جھوٹا ہے وہی بڑا جھوٹا بھی ہے, جو نہیں بولتے وہ بڑا جھوٹ بھی نہیں. میری اپنی عادت بچوں کے ساتھ پتہ ہے کیا رہی ہے؟ ہمیشہ میں نے کبھی بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچوں کو چپ کرانے کے لیے نا, بچوں کو چپ کرانے کے لیے ماں باپ جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں عید کے بعد وہاں لے کے جائیں گے, ابھی چپ کر جاؤ. اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا, ابھی چپ کر جاؤ. میں دل میں نیت کرتا ہوں بیٹا تو دلائے گا تو بول, ورنہ مت بول. وجہ اس کی ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا. ٹوپی کرا دی بچے کو چپ کرانے کے لیے, بعد میں پھر ٹوپی. بچہ پھر چھوٹا جھوٹا نہیں بنتا, وہ بڑا جھوٹا بنتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے, وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے ہر وقت بیٹھ کے. تو مائیں بعض دفعہ بچوں کو جھوٹ بلوا رہی ہوتی ہیں, ماں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے, بچوں کی موجودگی میں.
بیٹی دیکھتی ہے کہ میری اماں نے میرے ابا کو ٹوپی کرا دی ہے, میری اماں نے میری ابا کو, یہ چیز آئی تھی 1000 روپے کی, اماں نے بل بنایا 1200 روپے کا, بچی دیکھ رہی ہوتی ہے تو بچی جھوٹ بولنا سیکھتی ہے. ایک خاتون نے بتایا تھا نا رمضان میں کہ میں شوہر کی پتلون سے پیسے نکالتی تھی, اتنے عرصے سے نکال رہی ہوں, تو میں نے پراپرٹی خریدی ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تقویٰ دیکھو یار, ایک طرف تقویٰ دیکھو. تو آپ پتلون سے پیسے نکال رہی ہیں, یا آپ کا اور آپ کے میاں, پتلون بھی آپ کی, میری پتلون نہیں ہے, آپ کے میاں کی پتلون ہے, میں تو پتلونیں پہنتا بھی نہیں ہوں, تو آپ کے میاں کی پتلون آپ جانے. لیکن اللہ کا واسطہ اگر یہ کام کرنا ہے تو غلط کام ہے, لیکن کرنا ہی ہے تو کم از کم بچوں کے سامنے مت کرو, ٹوپیاں مت کراؤ بچوں کے سامنے, جھوٹ مت بولو. شوہر کو بھی چاہیے مت بولے, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بیوی کے سامنے, اور بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا عقل کا استعمال کیا ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ بچاتا ہے, جھوٹ پھنساتا ہے. تو ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بچاتا ہے, سچ پھنسا دیتا ہے. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو نبی کی بات پر عمل کرنا, سچ بولنا. تبھی میں نے جب بھی شادی کی ہے نا پرانی شادی چھپائی نہیں ہے. کتنے رشتے میرے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ اتنے بچے تمہارے, اور پونے پونے کا حساب رکھا ہوا ہے. پونے والا بھی بتا رہا ہوتا ہوں جو بھی مارکیٹ میں آیا نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا رشتہ بھیجا, لوگوں نے کہا بے 2 ہے نا تو 1 بتاؤ, 2 نہیں بتاؤ. اس وقت میں زیادہ فیمس, میں نے کہا جتنی ہے اتنا بتاؤں, اتنی بتاؤں گا. دینی ہے 2, نہیں دینی ہے مت دو, جتنی آمدن ہے اتنی بتاؤں گا. بھائی اس سے کیا ہوتا, اگر میں جھوٹ بول کے کر لیتا, جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو گھر والوں کی نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہ رہتی. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹوپی کرائی, ہم بھی ٹوپیاں کراتے رہے. تو میاں بیوی کے شروع سے ہی ٹوپیاں شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کو, جھوٹ ہی بول رہے ہوتے. بھائی کلیئر رہو, اس سے کام دیر سے ہوتا ہے, پائیدار کام ہوتا ہے. جھوٹ مت بولو کسی سے کہ آمدن ہے نہیں, آپ بتا رہے ہو اتنی. تو یہ سب باتیں. تو خیر خلاصہ بیان کا یہ نکلا کہ پہلی قوت جو میں نے بتائی نا, قوت عقلیہ, اس میں بیلنس کیا ہے, یہی ٹاپک میں اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا. پھر یہ الا المصلین سے اس کو اٹیچ کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پوچھا ہے جی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس یعنی شیطان بھی وہاں موجود تھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا. ابلیس جو کہ ایک جن تھا, کیا اس کا مقام فرشتوں کے برابر تھا, اور کیا وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتا تھا؟ قرآن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کیا کوئی مستقل احادیث ہیں جو اس پس منظر کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں؟ قرآن میں جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے, کان من الجن, اور وہ جنات میں سے تھا, تو دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی حکم تھا. دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ جس کا واضح ذکر نہ ہو لیکن اس کلام کو درست کرنے کے لیے, یعنی اس کلام سے سرسری غور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی حکم تھا, بلکہ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی وفات ہو جائے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارثین میں صرف اس کے والدین ہیں, ابا اور اماں, اور کوئی بھی وارث نہیں ہے زندہ, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اماں کو 1/3 حصہ ملے گا. ابا کا نہیں بتایا کہ کتنا ملے گا. اب کوئی کہے, جس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کوئی شخص کی وفات ہو گئی, اس کے وارثوں میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, صرف ایک ابا اور ایک اماں ہیں, تو سارے مفتی کہتے ہیں کہ 1/3 اماں کا اور 2/3 ابا کا, 33% اماں کا, 66% ابا کا. حالانکہ ابا کا تو قرآن میں 66% کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف ابا اور اماں وارث ہیں, تو وارث کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. اس سے پتہ چل گیا ابا کو ملے گا لازمی, ابا کو قرآن وارث کہہ رہا ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں صرف یہ دونوں ہی وارث ہیں, اماں اور ابا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی تیسرے کو نہیں ملے گا. پھر قرآن نے کہہ دیا اماں کو 1/3 ملے گا. تو جب 1/3 اماں کو ملے گا تو جو باقی بچے گا وہ ابا کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن ان کو وارث ہی نہیں مان رہا, اور سارا ابا ہی کو اکیلے کو اس لیے ملے گا کہ دوسرا وارث صرف ابا ہی ہے, تو وہ سارا کتنا رہتا ہے؟ 66%. تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص, یعنی کلام کو درست ماننے کے لیے ہمارے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ ابا کا 2/3 ہے.
ورنہ قرآن کا کلام ہی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اماں کو 1/3 ملے گا, اور وارث صرف ابا اور اماں ہے, کوئی اور وارث بھی نہیں ہے. ہم اگر ابا کو 1/3 دیں, 1/3 سے زیادہ نہ دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر باقی آپ کسی اور کو دیں گے, تو یہ وورثہ ابواہ کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا. قرآن کہہ رہے وارث یہ دونوں, آپ کسی اور کو وارث کیوں بنا رہے ہو؟ ابا کو اگر ہم 2/3 سے زیادہ دیں تو قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ اماں کا 1/3, کیونکہ ابا کو 2/3 سے زیادہ دیں گے تو اماں کا 1/3 سے کم کرنا پڑے گا. تو یہ سب قرآن کی آیت کو یعنی ٹھیک قرار دینے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ابا کو 2/3 دینا پڑے گا. اور اسی وجہ سے قرآن نے الگ سے ابا کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ کامن سینس استعمال کر لو تم لوگ, ٹھیک ہے نا. قرآن جب فقہی مسائل بیان کرتا ہے تو بہت شارٹ میں بیان کرتا ہے, جب نصیحت کی باتیں کرتا ہے تو بہت لمبی بات ہوتی ہے, کیونکہ نصیحت میں ڈیٹیل ہوتی ہے, نصیحت میں شارٹ کلام نہیں چلتا. دیکھو جب آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو تو انتہائی مختصر نہیں ہوتی وہ, بیٹا صحیح بن کے زندگی گزارنا, ٹھیک ہے چلو جاؤ شاباش, ایسے نہیں ہوتی نصیحت. نصیحت یہ ہوتی ہے بیٹا دیکھو فلاں کا بچہ چرس پیتا ہوا پکڑا گیا تھا, زندگی برباد ہو گئی, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, پھر ایسے ہو گیا, پھر ویسے ہو گیا, پھر صرف ایک چرس چھڑوانے کے لیے ہی نا 2 گھنٹے کی بات کرو گے آپ. ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو گے, ریپیٹ کرتے رہو گے. تو قرآن نے بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے واض و نصیحت کی باتوں کو. جہاں مسائل سیشن قرآن میں شروع ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ, ٹھیک ہے نا, اتنی شارٹ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھوپڑی استعمال کیے بغیر وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اور عجیب اس وراثت کے احکام تو بہت ہی شارٹ بیان کیے ہیں قرآن نے. اب آپ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹی ہو اور کوئی وارث نہ ہو, یعنی بھائی بیٹا نہ ہو, فلہ النصف, تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی شخص کے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں, وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ, تو 2/3 ملے گا بیٹیوں کو. 2 کا تذکرہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ 2 ہو تو کتنا ملے گا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں رہنے دو. قرآن کہہ رہا ہے بیٹا اگر نہیں ہے نا کسی کا, صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی وراثت, 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3, 2 ہیں کتنی ہے یہ نہیں قرآن بیان کر رہا, تاکہ لوگ فقہا سے مسئلے پوچھیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی ڈیپ میں کچھ لوگ جائیں گے جو مسائل نکالیں گے. اور قرآن نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں اور اس کے بعد یہ غور و فکر کریں اس میں. تو اس لیے فقہا ڈیپ میں جا کے غور کرتے ہیں, ان سے مسائل کا علم لیا جاتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو 2 سے زیادہ کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ 2 کا تذکرہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ بیٹی اگر 1 ہو تو آدھا آدھا لیتی ہے, اس بیٹی کے ساتھ اگر 1 عدد بیٹا بھی ہو تو بیٹی کا حصہ 1/3 ہو جاتا ہے اور بیٹے کو دگنا ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کو کتنا ملتا ہے؟ دگنا. تو اگر بیٹی کے ساتھ 1 عدد بیٹی ہی ہو تو بیٹا اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بہن اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹے کو زیادہ ملتا ہے نا, بیٹے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اکلوتی بہن کو 1/3 سے نیچے لے آئے وہ. تو اس کے ساتھ اگر ایک اور بہن ہوتی, 2 بہنیں ہوتی, تو ان کو ہم 1/3 کیسے دیتے؟ 1/3 ان میں ڈیوائڈ کرتے تو 1/3 دونوں میں برابر ہو جاتا, تو ایک بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم ہو جاتا. تو بیٹا بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بیٹی بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ تو اسے بتا لیں 1/3 تو ملے گا ہی ملے گا. تو 2 بیٹیوں کو جب 1/3 دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 2/3. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ کامن سینس استعمال کرو. تو فقہا نے استعمال کی, انہوں نے کہا بیٹی اگر 1 ہو تو 1/3, 2 ہو تو 2/3, 2 سے زیادہ ہو تو قرآن نے ویسے ہی بیان کر دیا. آپ کہہ سکتے ہو پھر قرآن 2 سے زیادہ کو بھی بیان نہ کرتا.
دو سے زیادہ کو بیان اس لیے قرآن نے کر دیا, اس میں اجتہاد چل نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن کہہ رہا ہے 2 بیٹیوں کا 2/3, تو 2 سے زیادہ کا پتہ نہیں کتنا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو. تو قرآن نے کہہ دیا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3, 1 ہو تو آدھا, 2 ہو تو خود سمجھ جاؤ باقی آیتوں میں غور کر کے, ٹھیک ہے نا. تو باقی آیتوں میں غور کیا, فقہاء نے سب نے فتویٰ دیا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ, ان کو 2/3 ہی ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تھوڑا بادام کے تیل کی مالش کریں. مفتی صاحب اللہ تعالی نے, ہاں تو یہاں بھی شیطان کا مسئلہ تو ہم حل کریں. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے, اور وہ جن میں سے تھا. تو تو نص یا اقتضاء النص سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا. یہ کامن, یعنی خود بخود ہی پتہ چل گیا. اب کیسے ہوا تھا؟ یا تو واضح طور پہ حکم ہوا تھا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی, یا یہ دلالتاً حکم ہوا تھا کہ جب فرشتے جو جنات سے افضل ہیں ان کو ہو رہا ہے تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی, تم تو خود بخود اس میں داخل ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آفیسر آیا تو آپ نے بولا کہ احترام میں کھڑے ہو جاؤ, افسر آ رہا ہے, سب کھڑے ہو گئے, چپڑاسی کھڑا نہیں ہو رہا. سب کھڑے ہو گئے, وہ جو چپڑاسی ہے نا وہ نہیں کھڑا ہو رہا. تو اس کو بولے تو احترام میں کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی جب اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو حکم دیا جا رہا ہے وہ باس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, تو بےچارا ویسے ہی پوچھا لگاتا ہے, تو بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں پھیلا کے یوں کر کے میری. تو یہ کامن سینس ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر شیطان سے جب ملاقات ہو تو پوچھ لینا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ہی نہیں ہوا تھا تو پھر کہیں پھر اللہ نے تجھے سزا کیوں دی؟ تو کہے گا پھر یہ تو اللہ کا معاذ اللہ قصور ہے. شیطان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ پھر تو نے اللہ کو یہ کیوں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے؟ تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرڈر دیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں. شیطان نے یہ تھوڑی کہا تو نے مجھے آرڈر نہیں دیا. شیطان نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے. اس کا مطلب شیطان بھی یہ بات مانتا تھا کہ سردے کا آرڈر تو ہوا ہے, لیکن شیطان کی رائے یہ تھی کہ یہ آرڈر صحیح نہیں ہے, یہ معاذ اللہ غلط بات ہوئی ہے. شیطان کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں تو شیطان سے ملاقات ہوتی نہیں, اگر کوئی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے تو شیطان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ پھر کیا کرنا ہے شیطان سے ملاقات کر کے؟ اچھا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کے معاملات رکھے ہیں, تو پھر جب ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ جلدی شادی کیوں کرے اور غسل اور نسل کیوں بڑھائے؟ وہ تو لوگوں پر بوجھ بنے گا اور خودکشی کی طرف جائے گا. بالکل درست بات کی, فی نفسی ہی درست بات کی ہے کہ جب اللہ نے اسباب کا حکم دیا ہے تو جب غریب آدمی شادی کرے گا یا بچے پیدا کرے گا تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ خرچہ دگنا ہو جائے گا, پھر بچے آتے چلے جائیں گے, ان کا بھی خرچہ, تو پیسے ہیں نہیں, تو اسباب کی دنیا میں مسئلہ ہوگا. اس کا جواب آج کا پورا بیان ہے کہ عقل استعمال کی جائے گی وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. جہاں شریعت نے کہیں آرڈر آ جائے تو پھر اس سے آگے عقل کا استعمال کرنا یہ عقل کا غیر ضروری استعمال ہے. یہ تو اس کا جواب ہو گیا شریعت کی روشنی میں. دوسرا جواب ہو گیا عقل ہی کی روشنی میں, ہم اس سے یہ جواب لیتے ہیں. دیکھو یہاں اگر آپ عقل استعمال کرتے بھی ہو تو عقل کے 2 طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے. ایک ہے صحیح طریقہ, ایک ہے غلط طریقہ. صحیح طریقہ وہ ہے جو وحی کی روشنی میں ہو, جس سے انسان کی عقل سیدھی راہ دکھاتی ہے. غلط طریقہ وہ ہے کہ خواہشات کو سامنے رکھ کے آپ عقل استعمال کرو. ایک چرسی جب چرس پیتا ہے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے خواہشات کو سامنے رکھ کے کہ یار پینے دو, مزہ آئے گا, دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے یا علاج کر لیں گے. یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے, بلکہ یہ وہ عقل ہے جو خواہشات سے مغلوب ہے. جو عقل خواہش سے مغلوب نہیں ہوتی وہ کہے کہ بھائی یہ چرس بری چیز ہے, مزہ ہے 2 منٹ کا اور یہ اس کا چسکا لگے گا, بعد میں چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں وہ یہاں بھی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو ابھی پیسے تو ہیں نہیں, پھر بچہ ہو جائے گا تو پیسے تو ہیں نہیں. بات یہ ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر بتانا کہ کب کون سے اسباب پیسے کے آپ میں پیدا ہوں گے کب نہیں ہوں گے یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے.
کیونکہ روز روز نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے اسباب اور پرانے اسباب فنا ہوتے ہیں. وسائل جو ہے نا وسائل, اس کی کوئی اسپیسیفک کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی دور میں. دنیا میں کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس, کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے؟ اور اگر کیلکولیٹ کر لیے تو موجودہ ہے نا, ہو سکتا ہے کل کوئی نئے وسائل دریافت ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, تبھی علماء کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں کمانے کی طاقت اور پاؤں میں چلنے کی طاقت ہو وہ مالدار ہے. کیونکہ پیسے نہیں ہے لیکن کما سکتا ہے, وہ کل دہاڑی لگ جائے اس کی, کل کوئی جاب لگ جائے, کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ کھانے پکانے کی ترکیبیں بنا کے ڈالنا, کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ گالیاں دینا شروع کر دیں, چینل بوسٹ کر جائے گا اس کا. آپ یہ بلاگر کو دیکھو نا, ٹھش پش کرتے رہتے ہیں, پھینکتے رہتے ہیں, اور ملینز میں چینل ان کے, میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں, واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, قبض ہو گیا مجھے, لوٹا لے کر آؤ, ایسا چلے گا آپ بھول جاؤ گے. 10 سال پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ ہوگا, میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں؟ کوئی بتا سکتا تھا؟ اتنے نت نئے طریقے. عقل خود کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں, کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اور یہ امیر ہے تو کل بھی امیر ہی رہے گا. اگر یہ فلسفہ ہو تو امیر کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ آج آپ کی فیکٹری ہے, ہو سکتا ہے فیکٹری کو آگ لگ جائے, ہو سکتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو بزنس مین بیٹھا کرتے تھے نا, زرداری کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں, وہ سب 4 شادیاں کرنے کا پروگرام تھا ان کا کہ ہمارا تو خربوں کا بزنس ہے. جہاز آیا, پورے بزنس کی واٹ لگا دی, روڈوں پہ آ گئے, خودکشیاں کی ہیں بہت, جو بچ بھی گئے نا انہوں نے بھی خودکشیاں کر لی. تو المال غاد ورائہ, پیسہ ایسی چیز ہے آج آیا کل گیا. تو اس لیے شریعت نے اس میں مدار اس پر رکھا ہے کہ بالقوہ, بالقوہ کا مطلب ہاتھ پاؤں سلامت ہیں یا نہیں ہیں, بس کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات, عقل کیا کہتی ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا دنیا کے سب سے غریب آپ ہی ہیں؟ یہ تو عقل کہتی ہے کہ آپ غریب ہیں تو ڈیفنس کی لڑکی سے شادی نہ کریں, لیکن یہ نہیں کہتی کہ آپ غریب ہیں تو اپنے سے بھی زیادہ غریب سے شادی نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کی آمدن فار ایگزامپل 10,000 ہے, بہت ہی غریب کی ہوگی نا, تو ایسے لوگ بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے جن کے باپ, جن کی آمدن 5,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہے ہیں وہ. تو اس کے حساب سے 10 والا کیا ہے, غریب ہے مالدار ہے؟ مالدار ہے. کیونکہ امیر اور غریب کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ امور اضافیہ ہوتے ہیں. امور اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے اور یہ کیا ہے, غریب ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک آدمی کو کسی گاؤں سے آیا اور کراچی میں چوکی داری کی نوکری مل گئی, اس کو کسی گلی میں چوکی دار لگ گیا. وہ گاؤں فون کر کر کے خوشی سے بتاتا ہے میں باروزگار ہو گیا ہوں, میرا روزگار لگ گیا ہے کراچی میں, مجھے ایک گلی میں چوکی دار کی نوکری مل گئی ہے, اب میری شادی کراؤ. گاؤں والے ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں اور سب لوگ اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ لڑکا منڈا کراچی میں اس کی جاب لگ گئی, ہماری بیٹی لو. وہ کہہ رہے ہماری بیٹی لو. کیا مطلب؟ ان کے لحاظ سے وہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ کو غریب لگ رہا ہے. اگر وہ غریب ہوتا تو غربت پہ مٹھائیاں تھوڑی بانٹ رہا ہوتا اور اس کے رشتے تھوڑی آ رہے ہوتے. لائن لگتی ہے کراچی سے. جب یہ کراچی سے جو مزدور پیشہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا, یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, کپڑوں کو استری کرتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, اور بسوں سے ایسے تیار ہو کے نہا دھو کے گاؤں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے $6 ملین مین. انگلش فلم آیا کرتی تھی بچپن میں, $6 ملین مین, اس کے کروڑ پتی آدمی تھا وہ. تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اب گاؤں میں یہی جیت جائے. ایسے آتے ہیں اور گھر میں جا کے 50 کا نوٹ نکالتے ہیں. حقیقت ہے ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بہت امیر ہے. تو وہ ایسے ہمارے لحاظ سے وہ غریب ہے تو وہ اپنے جیسے غریبوں میں شادی کرے, وہ ان کو امیر ہی سمجھے گی ان کی بیوی ان کو. کیونکہ شادی جہاں خاندان انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو انسانوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. آپ اگر ٹماٹر بیچتے ہو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ٹماٹر بیچنے کی طاقت بھی نہیں ہے, ایسی لڑکیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. اور ڈیفنس والے کی نظر میں یہ کیا ہے, غریب ترین انسان ہے. یار یہ تو بیچارہ گلی میں چوکی داری کر رہا ہے, یہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. آگے دوسری بات رہی بچوں کی. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ جب پیدا ہوگا تو کہاں سے کھلائیں گے. یہ وہ عقل ہے جو شہوت سے متاثر ہے, جو خدا کے مقابلے میں. جب وحی کے نور سے عقل آراستہ ہوتی ہے تو پھر عقل صحیح استعمال ہوتی ہے. عقل کہتی ہے بچہ پیدا ہوا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا,
اس کا مطلب پیدا کرنے والا اس سے غافل بولو نہیں. اس کا رزق کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اب پھر وہی شہوت پرستوں کی عقل, وہ کہیں گے یار بچے کے لیے صرف دودھ ہی تو نہیں چاہیے نا, بچے کو صرف دودھ چھوڑی چاہیے, بچے کو تو اسکول کا فیسیں اور آگے علاج اور فلانا اور ڈمکانا. یہ وہ عقل ہے جو شہوت پرستی سے اور کنجوسی سے مغلوب ہے. اصل میں پیسہ بچانا مقصد ہے کہ میں ہی کھا جاؤں سارا. لیکن یہاں بھی جس کی عقل صحیح استعمال ہوگی وہ کہے گی بھائی وہ عقل کہے گی ایک سائن ہے, علامت ہے. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے ابھی اس کے لیے ضرورت دودھ کی ہے تو میں نے اپنی طاقت سے دودھ پیدا کر دیا. جو سب سے مشکل کام تھا وہ میں نے کر دیا, تو جو آسان ہے وہ نہیں کر سکتا میں. سب سے مشکل کام جو کسی کا باپ نہیں کر سکتا وہ دودھ پیدا کرنا ہے. بچوں کی اسکول کی فیسوں کا زکاتوں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے, فری پھوکٹ کے اسکول بھی کھل جاتے ہیں, فری میں ٹیوٹر بھی مل جاتے ہیں. اور پہلی بات, بہت سے بچوں کے لیے تعلیم ضروری بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نالج ہے. حالانکہ یہ نہ 8ویں پاس ہے نہ 9ویں پاس ہے, 10ویں میرے سامنے گولڈ اور پیتل لا کے رکھو, میں نہیں فرق کر سکتا, اب تک نہیں کر سکتا. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, میرے سامنے اگر آپ سونا اور پیتل رکھ دو نا, میں نہیں فرق کر سکتا اس میں سونا کون سا ہے اور پیتل. خواتین کر لیتی, میں نہیں کر سکتا, میرے جیسے بہت سے مرد نہیں کر سکتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا چلتا یہ گولڈ ہے یا کیا ہے, ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا بھائی. اگر کبھی خریدا بھی گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کو ہی دکھایا, تم دیکھ لو بھائی کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا بھائی کیا ہے. یہ رسید کو دیکھ لیا, رسید پہ گولڈ لکھا ہوا ہے, بندہ قابل اعتماد ہے, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ایک کچرا چننے والے کو گولڈ, پیتل, سلور, کاپر, یہ سب چیزوں میں فرق پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کاپر 1 نمبر خالص ہے, یہ اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہ پتا چل رہا ہو. یہ جو پہلے زمانے کے حکیم بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس تھوڑی پڑی ہوتی, تجربے کر کر کے, نبضیں چیک کر کے علامتیں دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, یہ شوگر کم ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی لیب نہیں تھی. پہلے زمانے میں بھی شوگر ہوتی تھی, حکیم کیسے علاج کرتے تھے, وہ اندازہ ہو رہا ہے اس کو یوں ہو رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لے, لگا ورزش کروائی, اس کا شوگر لیول کیا کر دیا, ڈاؤن. اصطلاحات نہیں تھی لیکن علاج تھے, علاج پہلے بھی ہوتے تھے. یہ روٹ کینال جو ہے نا, روٹ کینال فرعونیوں کا ہوا ہے, اس زمانے میں بھی یہ روٹ کینال ہوتا تھا. حالانکہ روٹ کینال کا لفظ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو علم کا مطلب صرف اسکول کالج نہیں ہوتا. میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں جو پڑھتے ہی نہیں تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹھش پش کرتے ویب سائٹ ڈیزائنر بن گئے, لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اور کروڑوں پتی بن گئے. وہ بھی تو علم ہے. کوئی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, ڈپلوما بھی نہیں کیا. تو آپ کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے, کتنی ضروری ہے یہ خدا کو پتا ہے. اللہ آپ کے بچے کو اسکول کے پیسے یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا, اور بول دے گا نہیں دیے تو اس کا مطلب اس کے لیے نہیں دینا زیادہ ضروری تھا, دے دیتا تو یہ بیکار بن جاتا انسان. تو اب اللہ نے ایک سائن کے طور پہ بتا دیا کہ میں نے دودھ پیدا کر دیا, جو سب سے مشکل کام تھا, جو کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو, اور اب تک پیدا نہیں کر سکا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سائن ہے, علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے, جو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو وہ باقی چیزیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا جتنی آمدن اس حساب سے بچے پیدا کرو, اسلام میں اس کی حرام ہے یہ سوچ کے نسل روکنا. اسلام کہتا ہے رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بچے اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, تمہاری اولاد بعد میں. ہاں بکریاں اتنی رکھو جتنا چارہ کھلا سکتے ہو, کیونکہ جانور پہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے. اگر مرغیوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بھوکا مت مارو ان کو, کیونکہ جانور ہمارے لیے مسخر ہیں, ہم ان کی نسل بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے گھٹا بھی سکتے, اجازت دی ہے. انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ اتنے بچے پیدا. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کی گروتھ کتنی ہوگی, کتنی کم ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, یہ قدرت کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس میں انسانوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. انڈیویجولی کسی کوئی بیوی بیمار ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. عمومی سطح پہ یہ تحریک بالکل حرام ہے کہ نسل بڑھاؤ یا نسل گھٹاؤ. نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, یہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, نسل روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے غریب کو اللہ بچہ دے اس لیے رہا ہو کہ تیری غربت ختم ہو, کیونکہ یہ بچہ 15-20 سال میں بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا. میں نے بہت سے غریب دیکھے ہیں, غریب تھے, بچے دبا کے پیدا ہوئے, کروڑپتی بن گئے, وہ کروڑپتی بن گئے. اور بہت سے امیر دیکھے ہیں, بچے ہی نہیں تھے, کاروبار دوسروں کے حوالے کیا, دکان بیچ کے کھا گئے وہ.
اپنے بچے تو اپنے ابا کا کاروبار اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں نا. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کا قانون صحیح ہو گیا میرے بھائی, مفتی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح ہی ہیں, زیادہ بزرگوں اور متقی معلوم نہیں ہوتے. آپ ہمیں جیسا علماء صلحاء ہوتے ہیں, یعنی آپ بھی نارمل لگتے ہیں, ہمیں کوئی بزرگ ٹائپ کی چیز نہیں لگتے. تو ہے, میں نے کب کہا ہے میں بزرگ ہوں بھائی, میں تو سادہ سا شادیوں والا انسان. میں تو خود لوگوں کو دوسروں سے بیعت کا مشورہ اسی وجہ سے دے رہا ہوتا ہوں بھائی, فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جاؤ, جا کے بیعت ہو جاؤ, یہ یہاں پر مولانا محمد احمد صاحب ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ, اور جامع رشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مولانا قاسم صاحب ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ, دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں اور دوسرے ان سے بیعت ہو جاؤ, KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, بڑا زبردست سلسلہ, ان سے بیعت ہو جاؤ. تو ہم تو خود آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اس سلسلے میں. جی ہاں, سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بزرگ بنو, ان کا مقصد یہ ہے. جنہوں نے بھی سوال کیا نا کہ آپ کیوں ایسے ہو, آپ بنو, آپ نیک بنو. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے. نصیحت تو سننی چاہیے نا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, آج کے دور میں موبائل میں ذخیرہ حدیث اور درجنوں تفاسیر مل جاتی ہیں, بہت علم موجود ہے, جبکہ پہلے تو ایک حدیث سے حاصل ہوں گے, اتنا دور سفر کرنا ہوتا تھا, وسائل نہیں تھے. تو پھر تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہمارا علم ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت, یہ فرض نہیں, حقیقت ہے ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں آج کل تو گوگل پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, ائمہ کرام کو تو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. تو ائمہ کرام نے دور دور سفر کیا ہے اور سفر کر کے حدیثیں لی ہیں, سینوں میں محفوظ کی ہیں. آج ہم گوگل سے سرچ کر کے لیتے ہیں. ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق یہ کہ ان کا علم مشاہدے پر مبنی تھا. انہیں جب کوئی حدیث پہنچتی تھی اپنی سند کے ساتھ پہنچتی تھی, اور ایک ایک دو سلسلوں کے ساتھ. جیسے امام حنیفہ کو کوئی حدیث پہنچے گی تو امام حنیفہ کیا حدیث میں بیان کریں گے کہ مجھے بیان کیا, جیسے ان کی جو مضبوط ترین سند ہے, مجھ سے بیان کیا حماد الکوفی نے, بہت بڑے کوفہ کے فقیہ ہیں. وہ کہیں گے مجھ سے بیان کیا ابراہیم نخعی نے, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہیں گے مجھ سے علقمہ نے بیان کیا, وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پوری زندگی ان کی چپک کے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا, اور عبداللہ بن مسعود سے وہ بیان کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ساری زندگی چپک کے رہے ہیں بالکل. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو یہ علم گوگل اس کے لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بکواس ہے کہ ان چاروں امام اور ان مجتہدین سے زیادہ ہمارا علم ہے, چونکہ ہم نے مکتبہ شاملہ اور مکتبۃ التراث اور گوگل ہمارے پاس ہے. آپ کا سارا کتابوں کا بوجھ بھی آپ رکھ لو تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ تفقع, وہ بصیرت, وہ تقوی اور مشاہدہ کا علم. جیسے کوئی حدیث صحابی بیان کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, زکاتیں دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو وہ علم کا, ہاں یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی تک نہ پہنچی ہو. یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے, گوگل, مکتبہ شاملہ سب میں تلاش کر لیا, بعد میں پتا چلا یار یہ تو حدیث موجود ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ایسا تو ان کے شاگردوں نے کریکشن کر لی کہ یار ہمارے استاذ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے کریکشن کر لی اور وہ فقہ کا حصہ بن گئی وہ. اور آج کریکشن بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ جو تفقع اور بصیرت ان لوگوں میں تھی وہ تھوڑی آج ہو سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لو, فقہ پہلے مدون ہوا ہے, حدیث بعد میں مدون ہوئی ہے. قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں اور حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو اب اگر ہم ان لکھی ہوئی کتابوں ہی کے محتاج ہوتے تو اس کا مطلب اسلامی قانونی غلط مرتب ہو گیا تھا پہلے. تو یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی کہ مطلب 200-300 سال تک تو مسلمان گھاس کھاتے رہے تھے, اس کے بعد حدیث مرتب ہوئی اور سیدھے اسلام پہ آئے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, حدیث مرتب بعد میں ہوئی ہے. یہ تھوڑی کہ حدیث پہلے تھی نہیں, پہلے سندوں کے ساتھ سینہ بسینہ حدیث چلتی تھی. اسی کوئی روشنی میں انہوں نے مسائل نکال کے اخذ کر کے مرتب کر دیے, کیونکہ فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پہلے زیادہ تھی. زیادہ اس لیے تھی کہ اسلامی لا تو فوراً چاہیے نا, تو اس کو پہلے مرتب کر لیا گیا.
حدیثیں بعد میں پھر ریٹن فارم میں لائی گئیں، لیکن حدیثیں تھیں پہلے. امام حنیفہ اپنی سندوں سے، عبداللہ مبارک اپنی سندوں سے، سفیان ثوری اپنی سندوں سے، ابراہیم نخعی اپنی سندوں سے، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اکرمہ، مجاہد، یہ سارے، سعید ابن جبیر، یہ ساری، اور ان کے علم کیا تھے بھائی. سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، طاؤس دیکھ رہے ہیں، یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں، نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں، 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جہاد کیا ہو، اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے، آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے، آپ بولے گا بھائی سب کے کیا کر دو سائڈ پہ، یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کے آ رہا ہے. اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے، لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے، وہ سارے ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، تو اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا، امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، یہ پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں. وطر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے، اس نے پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا. آج تک ہم وطر گھاس کھاتے رہے ہیں، اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں، جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار کہ مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے. ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ وہی تھے، مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں یہ، وہ لوگ مکتبہ تراث والے، گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ. تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے. اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا، حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں وتر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے. مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا. اس حدیث کا مطلب کہ 5 رکعت وتر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وتر اور 2 نفل، پورے کو وتر کہا گیا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے کہا ہے پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا، وتر. تو 5 رکعت وتر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی، آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے، حدیث میں نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے. وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے، تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ. اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی، میرے نیچے نا اس کلپ پہ کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے، یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے، اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے. مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی، حدیث چھپا لی. تو حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، نیچے ترجمہ بھی. عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے، اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے. میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار، تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر. ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو اور بنے ہوئے ہیں مجتہد، کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث. ترجمے ان کمبختوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے. کہاں کہتے ہیں حضرت عطا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں دکھاؤ. کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا ابے کمبخت، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے؟ اردو میں بول کے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے. حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت، ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ. تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی وتر کو زیادہ سمجھتی تھیں. حضرت عائشہ سے وتر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں، بالکل ایز اٹ از یہی طریقہ ثابت ہے. اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے. باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، تو اختلافی مسئلہ ہے تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس سے حدیث مرفوع بھی ہے، نبی کا عمل بھی ہے. اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنے ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن وتر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وتر پڑھے ہیں، امام کعبہ نے تراویح کے بعد 3 وتر پڑھائے، 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو،
آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے پھر دلیل ولیل کی بات مت کرو. تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو, ہم ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, پھر جو تبع تابعین میں سے اور راجح قول کے مطابق تابعین میں سے تھے, جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا ہے. برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ, پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کراؤ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے. اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو. پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے. یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو. ہاں جس نماز میں اختلاف ہے تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے. 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی, اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں. 700 سال تو وہ جو حنفی تھے دنیا میں, یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا, اسلامی قانون, تو فقہ حنفی ہی بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا, اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قدوری, کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں, وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر, اور اب بھی یہ بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کمبختو نہ تقلید کے نہ تم تحقیق کے. جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک دیا. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, یہ سوال یہ کہ کوئی بھی نیاز کو کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے؟ جی بالکل جائز. کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے, اس کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے, اور اس طرح میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے, اس کے پاس موجود ہے. میرے بچے دونوں فی ضمانت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی کفالت میرے ذمہ دونوں بچوں کی. بہت لمبا میرے بھائی. دیکھو جو نابالغ بچے ہیں, بچی کی عمر 18 سال ہے, وہ تو بالغ ہے. اس کے جو گفٹ آئے یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکوٰۃ بھی ہے, اور جو گفٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے. اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے, وہ بھی بالغ ہو گیا. تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں. سونے پہ زکوٰۃ بھی ہے, اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بچے کے پاس جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے, اور اس کو جو گفٹ ملے تو وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتے. وہ بچے ہی کے مفاد میں استعمال کیے جائیں گے. وہ بچہ کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتا. اگر بچے کو آپ نے عادت ڈلوانی ہے گفٹ دینے کی, تو پھر جتنے ہی مالیت کا وہ گفٹ ہے سے کہیں وہ اتنے کو فلاں کو دے دے. نیت یہ کر لیں ہماری طرف سے, اور اتنے پیسے بچے کو آپ دے دیں, یا اتنی کی کوئی دوسری چیز خرید کے دے دیں اس کو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.